دشمنان خدا اور رسول نے ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ لہٰذا آج کے دن لفظ سلامتی کے معنی کچھ مسترب سے معلوم ہوتے ہیں، لہٰذا جبریل بھی اپنے پروں کو اپنے اشکوں سے تر کر کے صدا دیتا ہے کہ اے اہل عزا رونے رلانے کے دن آئے، اے اہل عزا رونے رلانے کے دن آئے، آنکھوں میں عزا خانے سجانے کے دن آئے، آنکھوں میں عزا خانے سجانے کے دن آئے۔ محترم ناظرین، آج بزم غم میں آپ کی خدمت میں عامر رضوی حاضر ہے۔ کل کی طرح آج کا بھی ہمارا پروگرام، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے کل کے پروگرام میں کہ اسی کا تسلسل ہے، اسی کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ اس پروگرام کے اندر بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر علی جناب ڈاکٹر ثقافت حسین سندرالوی صاحب تشریف فرما ہیں، اور ایک مرتبہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں قبلہ۔ اور جیسے میں نے آپ سے کل بھی عرض کیا تھا ناظرین کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ 2 مجالس پڑھ کے اس کے بعد یہاں تشریف لاتے ہیں، اور رات گئے تک ہم آپ سب مل کے ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ بہت سارے سوال تھے، بہت سارے ایشوز تھے جس کے اوپر ڈسکشن ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے، بہت ہی بہترین طریقے سے، احسن طریقے سے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے ان کے جوابات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور اس کا جو فیڈ بیک تھا وہ بھی ماشاءاللہ پوری دنیا سے اس پروگرام کو بہت زیادہ پسند کیا گیا، اور آپ کی حوصلہ افزائی کا ہمیشہ کی طرح ہدایت ٹیلی ویژن آج بھی شکریہ ادا کرتا ہے، کیونکہ آپ کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہدایت ٹیلی ویژن کے لیے، اسپیشلی اس وجہ سے کیونکہ ہم آئندہ کے پروگرام جو ہیں وہ اس سے بہتر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی لگن میں جڑ جاتے ہیں، محو ہو جاتے ہیں۔ کہ ناظرین، آج جو محرم الحرام کا جو دوسرا ہمارا پروگرام ہے اس سلسلے کا، اس میں آپ کو ایک مرتبہ میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ تھوڑا دیر سے پروگرام میں نے آپ سے کل بھی عرض کیا تھا کہ اس وجہ سے شروع ہوتا ہے کہ آپ سب اپنی مجالس سے عزا خانوں سے فارغ ہو کے جب آپ آ جاتے ہیں تو ہم یہ فرش مجلس، ہم یہ بزم سجاتے ہیں تاکہ ہم سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دے سکیں۔ میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ آپ ایک مرتبہ ہمارے ناظرین سے جو ہے وہ تعزیت پیش کر دیں آج کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظم اللہ اجورکم و اجورنا بمصاب مولانا الحسین ابن علی صلوات اللہ وسلام علیہ و شہداء کربلا۔ محترم ناظرین و ناظرات، آج محرم الحرام کی 1436 ہجری کے محرم کی دوسری شب ہے، اور آج شب امام حسین علیہ السلام کا کاروان کربلا کے قریب ہے۔ کل دن میں کربلا پہنچے ہیں۔ آج میں اس غرۃ و محرم کے موقع پر خاندان عصمت و طہارت کی خدمت میں حضور پاک صلوات اللہ وسلام علیہ، علی و بطول علیہم السلام، امام زمانہ علیہ السلام، مراجع کرام، سادات و مومنین و مومنات کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ جہاں جہاں صف ماتم حسین بچھی ہے، اللہ تمام عزاداران حسین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الہی آمین۔ بہت شکریہ۔ الہی آمین۔ تو ناظرین، پروگرام بزم غم میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کا پروگرام میں ہمارے ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں، اور آج کے دن کے حوالے سے اس کے مصائب بھی بیان ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے علاوہ اور دوسرے جو ہم نے جو پروگرام کا ایک فارمیٹ بنایا ہے، اس میں وہ فارمیٹ بالکل سیدھا سادہ ہے کہ اس اسکرین کے اوپر آپ ایک نمبر دیکھ رہے ہیں، اس نمبر کے اوپر آپ نے فون کرنا ہے، ہمارے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے، اپنی تعزیت جو ہے وہ ریکارڈ کرانی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے دماغ میں کچھ سوالات ہیں، کل خاص طور پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فون لائن پہ تھے، مگر ہمارے پاس ٹائم جو وقت کی قلت تھی، تو اس وجہ سے ہم ان کی کالز ہم نہیں لے سکے۔ تو آج جو خواتین حضرات جو فون کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور فون کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ نمودار ہو چکا ہے، آپ چاہیں تو فون جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے مجالس میں آج بھی ہمارے ڈاکٹر صاحب کو بھی اور مجھے بھی کافی خواتین حضرات جو ہے وہ
ان سے بات کرنے کا موقع ملا، اور انہوں نے جو ہے کافی سارے سوال جو ہیں وہ ویسے ہی لکھوا دیے ہیں مجھے، تو وہ سوال بھی میں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ علامہ صاحب کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا، مگر اس کے باوجود اگر آپ فون کرنا چاہتے ہیں تو نمبر پہ آپ فون کر سکتے ہیں گے۔ اسپیشلی ہمارا جو ہدایت ٹیلی ویژن کا جو اس سال جو ہمارا جو شب غم ہے، جو ہماری بزم غم ہے، اس کے لیے اسپیشلی ہم نے جو فارمیٹ یہ تیار کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ محرم کے حوالے سے، کربلا کے حوالے سے ناظرین تک پہنچائی جا سکیں، اور بہت ساری چیزیں، اور صرف یہی نہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے اہل سنت والجماعت جو ہمارے بھائی بہن ہیں وہ بھی پروگرام دیکھتے ہیں، تاکہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر ایشوز ہوتے ہیں، جو باتیں جو ہیں وہ ذہن میں ہوتی ہیں مگر وہ ڈسکس نہیں ہو پاتی، تو وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بڑے احسن طریقے سے جو ہے ان کو آپ تک پہنچا دیں گے۔ اور بہت سارے سوالات اگر آپ کے دماغ میں ہیں، صرف ہمارے اہل تشیع نہیں، اہل سنت والجماعت کے جو ہمارے بھائی بہن ہیں، اگر وہ بھی فون کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں، انشاءاللہ تعالی جو ہے اس کا معقول جواب آپ کو جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ پروگرام جو ہے وہ میں باقاعدہ شروع کرتا ہوں، اور ساتھ میں پہلا ہی سوال جو ہے ہمارے ایک بھائی ہمارے انہوں نے کیا ہے جناب ڈاکٹر صاحب کہ تمام انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں ان میں سے کتنے انبیاء جو ہیں وہ عربی بولتے تھے؟ بہت شکریہ، یہ بڑا ہی ہسٹورک اور امپورٹنٹ سوال ہے۔ 1,24,000 انبیاء میں صرف 4 نبی ایسے گزرے ہیں کہ جو عربی بولتے تھے، باقی سارے انبیاء کی 2 زبانیں تھیں، یا سریانی یا عبرانی۔ واہ، ٹوٹل یہ 2 زبانیں تھیں، گویا انبیاء کی ٹوٹل زبانیں 3 ہیں، سریانی، عبرانی اور عربی۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام ماشاءاللہ کے سارے صحیفے سریانی میں، ماشاءاللہ، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے جو بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں ان کی ہبرو عبرانی میں، اور ہود اور صالح کے جو صحیفے ہیں وہ عربی میں، اور ظاہر ہے کہ قرآن حضور پاک پر جو نازل ہوا وہ بھی عربی کے اندر۔ ماشاءاللہ۔ ایک کال لے لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم جناب۔ ہیلو، السلام علیکم جناب، کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میں مبشر بات کر رہا ہوں۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں مبشر بھائی؟ میں مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی میرا قبلہ صاحب سے سوال ہے ماتم اور زنجیر زنی کے متعلق جناب، اور ضبطداری کے متعلق کہ یہ کس حد تک کتنی اور کس حد تک یہ ایک کرنا چاہیے اور جائز، اور کتنی مطلب جائز ہے، اور اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ اچھا، یعنی ماتم اور مجلس کے حوالے سے آپ کا سوال ہے کہ یہ کس حد تک جائز ہے؟ زنجیر زنی، زنجیر زنی کس حد تک جائز ہے؟ ماتم اور زنجیر زنی کو تھوڑا سا الیبریٹ کریں۔ میں سمجھ گیا، اور یہ کس حد تک جائز ہے؟ ضرور، مجھے بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور سوال جو ہے وہ میرے خیال میں ہمارے ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے خیال میں اس کا لگے ہاتھ جو ہے وہ اگر جواب آپ اس وقت دے ہی دیں، تاکہ پھر وہ ہم اگلے سوالات جو ہیں گے وہ ہمارے پاس لسٹ میں جو موجود ہیں وہ بھی کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ مشورے آپ کا۔ مجلس کا تعلق ہے تو مجلس امام حسین علیہ السلام کی حضور پاک نے امام حسین کی ولادت کے دن کی۔ اگر ولادت کے دن نبی کریم مجلس حسین کر سکتے ہیں جزاک تو امت شہادت کے بعد سنت رسول پہ چلتے ہوئے مجلس حسین کیسے نہیں کیسے نہیں کرے گی، بے شک۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ تنہا اکیلے حرم رسول ہیں جو واقعہ کربلا کے وقت اور بعد زندہ تھی۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے شہادت حسین کی خبر سن کر کیا ریئیکشن کیا، ان کا کیا رد عمل ہوا۔ تو یہ چیز ہمیں تمام تاریخوں نے بتائی کہ جب مدینہ میں کربلا سے خبر قتل حسین پہنچی تو بی بی ام سلمہ ماتمی جلوس لے کر روضہ رسول پہ گئی۔ یہ خواتین کے لیے بھی ماتم کا عزاداری کا جواز مل گیا حضور کی زوجہ باسوا کے حوالے سے۔ ایک اور کال لیتے ہیں جناب۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام سید ٹیپو سلطان۔ جناب کہاں سے بات کر رہے ہیں ٹیپو بھائی؟
جی لندن سے بات کر رہا ہوں جی. اور مولانا صاحب سے میری کال لائیو ہے بھیا؟ جی جناب آپ کی لائیو ہے. اچھا جی میں نے مولانا صاحب سے 2 کوشچن کرنے تھے, بہت شارٹ کوشچن ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم سستانی صاحب کے مطابق, کیونکہ میں سستانی صاحب کا مقلد ہوں, جی جی جناب ان کے مطابق یہ جو ابھی یہ نیچے آپ کی خبریں بھی چل رہی تھی گھوڑے کے بارے میں, تو ابھی ہمارے کچھ دوستوں میں یہ ہوگا کہ گھوڑے اور گدھے کا جو گوشت ہے یہ مکروہات میں آتا ہے یا کس زمرے میں آتا ہے, کیونکہ ذبیح تو نہیں ہے یہ, کیونکہ اس کا گوشت میں نے نہیں آج تک سنا کہ اس کا گوشت کھایا گیا ہو یا کھایا جاتا ہے. اچھا جی. تو دوسرا یہ ہے کوشچن کہ 10ویں محرم کا جو ہم روزہ رکھتے ہیں, یہ کچھ ہمارے بھائی رکھتے ہیں, یعنی کہ کچھ دوست ہمارے ہیں وہ رکھتے ہیں, جی جی. تو اس کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کر دیجیے گا تاکہ ہمارا کچھ ابہام دور ہو جائے. اور تیسری بات مغرب کے ٹائم کی ہے. ٹیبو بھائی میں آپ کو ایک مرتبہ یہاں میں آپ کا ابہام کیا ہے, آپ کیا 10 محرم کے روزے کے بارے میں کیا آپ یہ ہمارے کچھ دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ 10 محرم کا روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا. اچھا ٹھیک ہے, تو اس بارے میں تھوڑا کائنڈلی جو اگر مجھے کچھ حوالہ جات مل جائیں تو ہم تھوڑا سا یہاں پہ ہمارا ابہام ختم ہو جائے گا. ماشاءاللہ جناب, ضرور ضرور. اور مغرب کے ٹائم کا جو ہے نا وہ مجھے بتا دیں کہ کیونکہ میں اکثر جاب سے لیٹ آتا ہوں, تو مغرب کا ٹائم میں کب تک مغرب پڑھ سکتا ہوں؟ بہت شکریہ بہت شکریہ. ہمارے ٹیپو سلطان صاحب جو ہیں لندن سے 3 سوال انہوں نے کیے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے قبلہ میں آپ کو پہلا جو آپ ابھی ہم نے عزاداری کے بارے میں بات جو ہو رہی تھی, مجلس کے بارے میں, اس کے ساتھ ساتھ ماتم اور زنجیر کے ماتم کے بارے میں عرض کرتا ہوں. پہلے میں ٹیپو صاحب کا جواب عرض کر دوں. جناب. گھوڑے اور گدھے کا گوشت جناب شدید حرام ہے, یعنی شدید مکروہ ہے, معاف کیجیے گا, شدید مکروہ ہے, جو قریب حرام ہوتا ہے, یعنی یہ شدید مکروہ ہے, حرام نہیں ہے, شدید مکروہ ہے. گدھے اور گھوڑے کا گوشت عموماً اسلام میں کبھی بھی کھایا نہیں گیا. صرف داعش کے لوگ آج کل گدھے کا گوشت کھا رہے ہیں, اس لیے وہ گدھوں جیسی حرکات بھی کر رہے ہیں. بے شک. باقی رہی بات مغرب کے وقت کی, مغرب کا وقت آدھی رات سے 4 منٹ پہلے ختم ہو جاتا ہے. آدھی رات سے 4 منٹ پہلے, جو 4 منٹ کا ٹائم ہے وہ صرف عشاء کا ٹائم ہوتا ہے, اس میں مغرب کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. البتہ مغرب کی نماز پڑھنے میں بڑی تاکید ہے. حضور نے لعنت کی ہے ان لوگوں پر کہ ستاروں کے طلوع ہونے کے بعد ابھی انہوں نے مغرب کی نماز نہ پڑھی ہو یا فجر کی نماز نہ پڑھی ہو اور ستارے غائب ہو گئے ہوں. تو لہذا جان بوجھ کے اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. جو تیسرا سوال تھا جناب 10 محرم کے دن کا جہاں تک تعلق ہے, 10 محرم کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے, اس لیے کہ بنی امیہ نے واقعہ کربلا کے بعد 10 محرم کو عید کا دن ڈکلیئر کیا اور عید کہہ کے انہوں نے روزہ رکھا. ہم اس دن کو بالکل عید نہیں سمجھتے, لہذا اس دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے. حتیٰ کہ بعض فقہا نے تاسوعہ کے روزے کو بھی, یعنی 9 کو بھی منع کیا ہے کہ 9 کو بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے. البتہ 1 سے لے کے 8 تک اور بلکہ 9 تک بھی اگر روزے رکھ لیے جائیں اس میں قباحت نہیں. عاشور کے دن بغیر نیت کے کھائیں پیے نہیں اور عصر کے وقت فاقہ کریں, یہ ہمارے تمام ائمہ اطہار کی سنت پاک رہی ہے. جہاں تک مبشر صاحب کا سوال تھا, میں مبشر صاحب کے سوال سے پہلے ایک ذرا کال بھی لے لیتا ہوں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب اعجاز حسین کربلائی عرض کر رہا ہوں. اعجاز بھائی کیا حال ہے؟ آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام. علیکم السلام. والے محمد مولا آپ کو شاد آباد رکھے. محمد والے محمد کا ذکر جاری ساری ہے, حسین جاری ساری ہے, بہت بڑی سعادت ہے. اور آپ کی خدمت میں, امام زمانہ کی خدمت میں, محمد والے محمد کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اس عظیم سوگ پر. اور قبلہ صاحب کی خدمت میں آج کا میرا سوال یہ ہے کہ قبلہ صاحب ہمیں بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں
کہ یہ جو شیعہ ہیں انہوں نے حسین کو بلایا اور خود ہی قتل کیا، اور خود قتل کر کے اب ماتم کرتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، اپنے گناہ بخشواتے ہیں، اور یہ جو ہے اپنا گناہ بخشوانے کے لیے یہ ماتم کرتے ہیں. اور اس کی حقیقت قبلہ صاحب کیا ہے اس پر روشنی ڈالیے. اور دوسری میری گزارش یہ ہے، سوال یہ ہے کہ ارشاد خدا بندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدینہ بذبح عظیم، اور اس بذبح عظیم میں اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ جنت سے ایک بڑا تازہ پلا ہوا دمبا آیا تھا اور وہ اس کو وہ قربان ہو گیا تھا جناب اسماعیل کی جگہ پہ، اور وہ اسماعیل کی وفدینہ بذبح عظیم بنا. تو کیا یہی صحیح ہے یا کہ وہ فدائن و بذبح عظیم اور ہے؟ اس پر روشنی ڈال کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، مولا آپ کو سلامت رکھے. اور دوسرا بس میرا آخری بات یہ ہے کہ آپ کے میں وہ تاکیبات میں جو آپ نے امامیہ جنتری میں کہی تھی، جب بھی میں پڑھتا ہوں آپ یاد رہتے رہتے ہیں. آپ نے کہا کہ 100 آیات پڑھ کر دعا مانگ لیجئے تو آپ کی دعا کو مستجاب ہو جائے گی. تو جب بھی میں 100 آیات پڑھتا ہوں آپ کے لیے دعائیں دل سے نکلتی ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے اور بحق محمد وعلی محمد آپ سے ہم مستفید ہوتے رہے. اللہم صلی اللہ محمد محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ جناب اعجاز بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا سوالات ماشاءاللہ، اور اس کا جواب تو ملے گا ہی، مگر آپ نے جو ہے وہ علامہ صاحب کے بارے میں جو ہے ایک اور بات جو ہے وہ ہمیں بتائی، ہماری طرف سے ناظرین کو بھی جو ہے وہ. علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ ذرا اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی روشنی، پہلے یہ جو آپ نے جو ابھی بتا رہے تھے ہمارے اعجاز بھائی، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا بات کر لیں، تو اس کے بعد پھر سوال کے جواب تو چل رہے ہیں. جی ہاں، یہ ڈاکٹر صاحب جو پورے قرآن میں 100 آیتیں میں نے ایسی نکالی ہیں کہ جن میں اللہ کے پاک ناموں کا ذکر ہے، اسماء الحسنہ ماشاءاللہ. وہ میں نے اپنی کتاب برکات اسم اعظم میں پہلے 7 صفحات میں لکھی ہیں. ماشاءاللہ. میں نے سب سے پہلے اس کا تجربہ کیا، ایک بچی کے اوپر 8 جنوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. اچھا. اور پوری دنیا میں اس کے پیرنٹس تھک گئے تھے پیروں فقیروں کو پیسے دے کر، اور بچی کی جان نہیں چھوٹ رہی تھی. چھوٹی سی بچی تھی اور بالکل ہی وہ کمزور ہو چکی تھی. تو میرے پاس وہ المہدی سینٹر میں لے آئے، تو میں نے وہیں پر سینٹر ہی میں اپنی کتاب سے 100 آیات پڑھی جو میں نے 7 صفحات میں لکھی ہیں. 8 کے 8 جن بھاگ گئے. ارے بھائی واہ. تو اس سے پھر میں نے اس کو یہ آزمایا ہے کہ جو وہ 100 آیات پڑھ کے جو بھی دعا کرے، امیگریشن نہ ہو تو امیگریشن مل جاتا ہے، ماشاءاللہ. رزق نہ ہو رزق مل جاتا ہے، بیماریوں سے شفا ملتی ہے، حتیٰ کہ برین ہیمریج سے، کینسر سے، ہارٹ اٹیک سے، شوگر سے اور بلڈ پریشر جیسی امراض سے ان 100 آیات کو پڑھ کر ہمارے بہت سارے بھائی بہنوں کو شفا کلی. سبحان اللہ. اور ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ 100 آیات اگر جو کہ قبلہ کے پاس ہیں تو آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں رابطہ کیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالی میں نے ان سے ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ میں نے پوچھا بھی نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم جو ہیں وہ یہ اپنے اسٹوڈیو میں اگر آپ کو ضرورت ہو، اور ظاہری بات ہے اگر کوئی بھی آپ کی جو ضروریات ہیں اس کے دعا کے لیے آپ جو ہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. سوال و جواب کا سلسلہ چل رہا ہے، میں چاہوں گا کہ جو ہے وہ کچھ کالز بھی لے لیتے ہیں. ہلو، میرے خیال میں کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے، تو میں چاہوں گا کہ مبشر صاحب جو ہے وہ بات کر رہے تھے مبشر صاحب کا سوال یہ تھا اور کہ پھر ہم کربلائی صاحب کے سوال کی طرف بھی آ جائیں گے جناب کہ ماتم کا، تو ماتم کا جہاں تک تعلق ہے، واقعہ کربلا کے بعد سیدہ زینب علیہ السلام نے اور تمام مقدرات عصمت نے کربلا میں ماتم کیا. بے شک. امام زین العابدین علیہ السلام نے، اللہم صلی اللہ، امام محمد باقر علیہ السلام نے کربلا میں، بلکہ سارے کاروان نے شام تک ماتم کیا. بے شک. جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے. 8 ربیع الاول کو روضہ رسول پر ماتم ہوا. تو ماتم بھی جائز ہے
بلکہ سنت ہے امام سجاد کی، امام محمد باقر کی، باقی ائمہ کی، سیدہ زینب کی، سیدہ ام کلثوم کی، سیدہ رقیہ، سیدہ رباب، سیدہ ام لیلہ، جناب سیدہ لبابہ، جناب فضا وغیرہ، بی بی فاطمہ کبریٰ، بی بی سکینہ، سب نے ماتم کیا الحمدللہ۔ ماتم بھی بہت ہی زیادہ ثواب کا استحقاق رکھتا ہے، مجلس حسین بھی، بلکہ بی بی فاطمہ اللہم صلی علیہ علی السلام محمد اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے خود بنفس نفیس بھائی سبحان تشریف اللہ، لائے۔ جزاک اللہ، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ جزاک اللہ۔ ماتم مجلس جتنا بھی کیا جائے کم ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ آغا امام انقلاب سید روح اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ما ہرچ داری از عاشورہ داری، ہمارے پاس جو کچھ ہے عاشورہ کا صدقہ۔ بے شک آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گل پائگانی رحمت اللہ علیہ نے خود میرے سامنے اپنے بیٹوں کی موجودگی میں کم از کم 20 بڑے مجتہدین کی موجودگی میں یہ ارشاد فرمایا تھا، مجلس و ماتم میں جتنا زیادہ تبرک دیا جا سکے اور اچھا دینا چاہیے۔ بے شک یہی میں سب کو ایڈوائس دوں گا۔ آخری بات جو مبشر صاحب نے پوچھی ہے زنجیر کے ماتم کے بارے میں، زنجیر کا ماتم ہمارے ائمہ کے دور میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، لہذا اگر میں یوں کہوں شرعاً فقہ کے اعتبار سے کہ زنجیر کا ماتم نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ حرام ہے، نہ مکروہ ہے، جزاک اللہ۔ یہ مباح ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اگر حام کا خطرہ نہ ہو، تکلیف کا خطرہ نہ ہو، ہلاکت کا خطرہ نہ ہو، وہن مذہب کا پیش خیمہ نہ بنے، تو بالکل مستوجب ثواب ہے اور کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ صرف ایسی صورت میں جب انسان کو یقین ہو رہا ہو کہ اس سے اس کی ہلاکت ہو سکتی ہے تو فقہا نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فقہ جعفریہ سبحان اللہ، سمجھ کر عمل کرنے کی ماشاء توفیق اللہ، عطا ماشاء فرمائے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ ایک کال لے لیتے ہیں جناب۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام، میں بات کرنا چاہتا ہوں جناب، کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں سعید بول رہا ہوں برمنگھم سے۔ جی سعید بھائی فرمائیے۔ میرے خیال میں سعید بھائی آپ میرے خیال میں دوبارہ فون کیجیے گا، کیونکہ آپ کے ٹیلی ویژن کا والیوم جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ غلطی سے میرے خیال میں کھلا رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی آواز جو ہے وہ بہتر طور پہ ہمیں سنائی نہیں دے رہی۔ تو آپ ایک مرتبہ پھر کوشش کیجیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ فون کریں تو اپنے ٹیلی ویژن کا والیوم جو ہے وہ بند کر دیجیے، تاکہ ہمارا وقت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ علامہ صاحب کو جو ہے وہ جواب دینے میں لگ جائے، صرف ہو۔ ایک مرتبہ پھر ایک کال اور لے لیتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم جی السلام علیکم جناب، کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میں حسن بول رہا ہوں اسٹیٹ سے۔ جی حسن بھائی۔ ہاں السلام علیکم۔ مجھے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ قبلہ کو پھر ہم امریکہ میں ڈھونڈ رہے تھے تو قبلہ یہاں پھر پائے گئے جناب تو قبلہ کا اسکیجول ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ کہاں کب وہ مجالس میں ہو، تو پھر ہم لوگ کہیں سے بھی وہ فلائٹ لے کے پہنچے، جناب لیکن اب قبلہ یہاں ہے تو میں ڈیفینیٹلی انگلینڈ پہنچوں گا ان کی مجلس کے انشاءاللہ لیے۔ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بس ایک دو تین چیزیں پوچھنی تھی قبلہ سے۔ جناب ماشاء اللہ جناب ان کو تو میں کہتا ہوں طالب جوہری اور علامہ عرفان حیدر عابدی کا دونوں مکسچر ہیں، علم سے بھی یہ فل ہیں اور اس سے بھی آپ کے یہ جو ہے قوم کے بھی لیڈر ہیں یہ۔ بے شک۔ تو میرا مختصر سوال قبلہ یہ ہے کہ آیا ہمارے علماؤں کو بتائیں گے، پہلے میں سوال کرنے سے پہلے ایک سوال میں رکھتا چلوں آگے تاکہ آپ کو تھوڑی سی میری بات کی استعداد پتہ لگ سکے، کیونکہ میں نے آپ سے کوشش کی تھی شکاگو میں کمیونیکیٹ کرنے کے، لیکن آپ بہت بزی تھے، آپ مجھے ٹائم نہ دے سکے۔ امام زمانہ کے حوالے سے تھا کہ لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے یہ ہمارے جو شیعوں کو مارا جا رہا ہے پورے پاکستان میں، بالخصوص پاکستان میں اور عراق میں ادھر ادھر، اور اس کے لیے سب کو پتا ہے کہ
فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، حرمین شرفین صاحب، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے لوگوں نے ڈسکس کیا تھا مجھ سے آج سے 2-3 سال پہلے. تو اس میں میں نے کہا کہ بھائی فارمولا میرے پاس ہے لیکن اجازت امام زمانہ سے چاہیے، لیکن مجھے کسی مرجع سے اجازت نہیں چاہیے، امام زمانہ سے چاہیے. فارمولا میں دے دیتا ہوں، شیعوں کی کلنگ جو ختم ہو جائے گی. تو لوگوں نے مجھے مطلب پریس کیا کافی، نے کہا انہوں نے بھی پریس کیا مجھے بات کرنے کی، میں نے نام نہیں لینا چاہ رہا. تو میں نے کہا کہ فارمولا یہ ہے کہ بھائی جیسے پاکستان میں 87% لوگوں نے سب نے زکوٰۃ ڈکلیریشن جمع کرائی ہوئی ہے، شیعہ بن کے کرائیے نا، سب شیعہ بنے ہوئے زکوٰۃ ڈکلیریشن کے چکر میں جمع کرائی ہوئی ہے. تو ہے نہیں شیعہ اتنے پرسنٹ، کل 20% ہے. تو اسی طرح اگر امام زمانہ سے اجازت لی جائے کہ حج رکوا دیا جائے کچھ عرصہ، صرف شیعہ اگر حج روک دیں تو دیکھا دیکھی میں جو لوگ چاہتے ہیں رک جائیں گے. تو جو اس کی جو مطلب بڑے مائی باپ ہیں وہ تو اپنا حق لے کر آتے ہیں، 60%، 40% چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس سے وہ اپنی عیاشی کریں وہ لوگ حرمین شرفین، یا پھر جو ہے وہ شیعوں کو مارے. تو اس میں ان کا گزارا ہوتا نہیں. باقی کمائی کہاں سے آتی ہے؟ حج سے آتی ہے ان کی، ٹھیک ہے. تو میں نے یہ ریکویسٹ رکھی تھی، میں نے کہا کہ 3 مرجعوں سے کانٹیکٹ کیا تھا، اس میں سستانی صاحب کے تھے اور 2 اور ادھر کے تھے، مطلب ایک قوم کے تھے بہرحال. تو انہوں لوگوں نے جواب دینے کی کوشش کی تھی مجھے، لیکن میں نے ان کا جواب لیا نہیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو امام زمانہ خود ہی جواب دیں گے. تو قبلہ امام زمانہ کی زیارت ہوئی اور میسج ملا سستانی صاحب کے تھرو، ہوا مولا امام زمانہ سے کی زیارت ہوئی مجھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ شریعت ابراہیمی ہے، رک نہیں سکتا. تو جواب مل گیا، ورنہ فارمولا تو میں نے دے دیا تھا شیعوں کی بقا کا. ایک اور مسئلہ یہاں ایک آئیلینڈ کے اوپر ہوا تھا. اس کے بعد میرے خیال میں سمجھ کال آپ کی جو ہے وہ ڈراپ ہوئی ہے. گزارش ہے ہمارے تمام ناظرین سے کہ کیونکہ بہت ساری کالز ہیں تو جو سوال جو ہیں وہ کم سے کم وقت میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ سوال جو ہے وہ لے لیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر کال کو اپنی محدود رکھیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. ایک مرتبہ ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم، مجھے مولانا صاحب سے بات کرنی ہے. جی کون بات کر رہا ہے میری بہن؟ جی میں للن سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. مولانا صاحب سے میرا سوال ہے کہ ایسا کیا عمل کیا جائے کہ جس سے پنجتن پاک کی محبت دل میں زیادہ سے زیادہ ہو. بس یہی سوال ہے. بہت اچھا سوال ہے جناب، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت شکریہ. اگلی کال لے لیتے ہیں جناب. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میری کال ڈراپ ہو گئی تھی، میں سعید بول رہا ہوں برمنگھم سے. جی سعید بھائی فرمائیے. اچھا میں رحمت صاحب سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ جو کتاب آپ کون سی کتاب تھی اور کہاں سے ملے گی مجھے، جو جس کے بارے میں آپ جس میں ذکر ہے جو آپ نے لکھی وہ کہاں سے ملے گی اور اس کا کیا نام ہے اور کیسے ملے گی مجھے؟ جی میں ابھی بات کرتا ہوں اس بارے میں. بہت شکریہ. تو قبلہ میں چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے مبشر صاحب کی بھی بات ہو گئی تھی اور اگلے سوال کا جواب اگر آپ دے دیں. اعجاز کربلائی صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے تھے کہ جو اہل تشیع کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب امام حسین. جی ہاں، یہ بہت ہی ہسٹری کی بدترین ڈس آنیسٹی ہے اور بعض بکے ہوئے ہسٹورین کی جناب جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے چہروں پر نقابیں ڈالنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ شیعوں نے بلوایا، شیعوں نے قتل کیا جناب، اور شیعہ ہی ماتم کرتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تبری میں یہ لکھا ہے تاریخ تبری کہ 12,000 خطوط امام حسین کو اہل کوفہ نے لکھے تھے، اور اسی تبری کے اگلے صفحات پہ لکھا ہے کہ جس وقت یہ خطوط لکھے گئے اس وقت پورے کوفے میں علی کے شیعہ صرف 2 تھے، اللہ، ایک ہانی اور ایک مختار. مختار جیل میں تھے اور ہانی جو تھے وہ ہاؤس اریسٹ تھے. اب میں سوال کرتا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ خط لکھنے والے شیعہ تھے، اگر وہ خط لکھنے والے شیعہ ہوتے
تو ایک تو جیل میں ہے, دوسرا ہاؤس اریسٹ ہے, تو 12,000 خطوط 2 لوگوں نے کیسے لکھے, جبکہ نہ زیراکس ہے, نہ فوٹو کاپی ہے, جی نہ اس وقت پرنٹنگ پریس ہے, جی نہ انٹرنیٹ کی سہولت ہے. تو یہ جعلی خطوط تھے جو عبید اللہ ابن زیاد نے اپنی مشینری سے شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے لکھوائے تھے. اور تمام خطوط کی عبارت ایک ہے. کبھی آج تک یہ ہوا کہ 12,000 آدمی خط لکھے اور ہر خط کی عبارت ایک ہو, اور عبارت یہ ہے کہ اے فرزند رسول آپ ہماری طرف آ جائیے, اس لیے کہ انہو لیسا لنا امام, ہمارا کوئی امام نہیں ہے. ہمارے شیعہ اثنا عشریہ امامیہ کا تو چھوٹا سا بچہ بھی اسکول بعد میں جاتا ہے, امام پہلے یاد کرتا ہے. بے شک شیعہ کے ہاں تو امام ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 12 کے 12,000 خطوط انہوں نے لکھے تھے کہ جن کے ہاں امام اس وقت تک کوئی نہیں تھا. ایک اور بات یہ ہے کہ اگر شیعوں نے قتل کیا ہوتا تو جب امام زین العابدین نے خطبے پڑھے کوفہ میں, بازاروں درباروں میں, اور کہا کہ تم نے میرے بابا کو مارا ہے, جب بی بی زینب نے خطبے پڑھے کوفہ اور شام میں بازاروں درباروں میں, تو عبید اللہ ابن زیاد یزید یا کسی یزیدی نے پلٹ کے یہ کیوں نہ کہا کہ آپ کو ہم نے تو نہیں مارا, آپ کے شیعوں نے مارا. کوئی ایک روایت دکھا دیجیے. یہ اس بات کی دلیل ہے ماشاءاللہ کہ میرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے کربلائی صاحب کہ نہ ہی شیعوں نے مارا ہے امام حسین کو, نہ ہی سنیوں نے مارا ہے. اس لیے کہ کوئی سنی یزید کو سنی کہہ کے راضی نہیں, بے شک, شمر کو, عمر سعد کو, ابن زیاد کو سنی کہہ کے راضی نہیں. واہ سبحان اللہ. میں اس کے علاوہ جو دوسرا سوال تھا وہ ایک تو سعید صاحب نے برمنگھم سے آپ سے پوچھا ہے اس کتاب کا جو جہاں تک برکات اسم اعظم کتاب کا تعلق ہے, 4 کتابیں روحانیات پر اب تک میری چھپ چکی ہیں. ماشاءاللہ. پہلی کتاب تھی برکات اسم اعظم, ماشاءاللہ. دوسری کتاب چھپی ہے تحفہ درویش, تیسری چھپی ہے کشکول سندرال, چوتھی چھپی ہے کرامات درود. یہ کتابیں ہمارے آفس سے, پاکستان سے یا امریکہ سے اویلیبل ہیں. ہم ہدایت ٹی وی کی انتظامیہ کو دونوں نمبر دے دیں گے, بے شک. آپ آفس میں کال کریں ہدایت ٹی وی کے, یہاں سے آپ کو دونوں نمبر مل جائیں گے اور آپ کی خدمت میں کتابیں ارسال کی جا سکیں گی. ماشاءاللہ. بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں بزم غم, اور یہ اسپیشل پروگرام ہے محرم الحرام کے سلسلے کا, یہ دوسرا پروگرام ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہمارے اگلے پروگرامز بھی جو ہے وہ وقت مقررہ پہ انشاءاللہ رات گئے انشاءاللہ 12 بجے جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر اپنے سوالات لے کے وقت پہ آپ ٹیلی ویژن کے سامنے جو ہے وہ تشریف فرما ہوئیے گا, تاکہ جب آپ فون کریں تو اس کا جو ہے وہ زیادہ آپ کو لائن میں ویٹ نہ کرنا پڑے, انتظار نہ کرنا پڑے. اگلا سوال جناب, ایک تو جو سوال کہ شیعہ کی علامات شیعہ میں جو خلاصہ ہے بحار الانوار کی روایتوں کا, جناب, وسائل کا اور کتب سیرت کا, ان میں تقریباً شیعہ کی اوصاف جو ریپیٹیشن نکال دی جائے تو بڑی موٹی موٹی وہ 40 بنتی, جن میں سر فہرست سچ کا بولنا, امانت میں خیانت نہ کرنا, ماشاءاللہ, 51 رکعت نماز یعنی واجب کو سنتوں کے ساتھ پڑھنا, قرآن کی تلاوت کرنا, رمضان کے روزے رکھنا, حج بیت اللہ ادا کرنا, زکوٰۃ دینا, خمس دینا, جہاد بالنفس کرنا, ماں باپ کا احترام کرنا, صلہ رحمی کرنا, جھوٹی شہادتوں کے خلاف قیام کرنا وغیرہ, وعدہ کی وفا کرنا, اپنے ہائیجینس کا خیال رکھنا, دوسرے مذاہب کے لوگوں کا خیال رکھنا, گفتار و رفتار میں ائمہ کی سیرت کو اڈاپٹ کرنا وغیرہ شامل ہے.
سبحان اللہ. میرے خیال میں اس سوال کے ساتھ ہی ہماری بہن جن نے فون کیا تھا کہ پنجتن پاک کن جو ہے وہ ہمارے کام ہیں. پنجتن پاک کی خوش ہو- محبت کے لیے جناب. حدیث شریف کسا کی تلاوت بھائی واہ. ڈیلی بیسس پہ کریں. 40 دن کے اندر اندر پنجتن پاک سے عشق نصیب ہو جائے. بھائی سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب اجازت سینڈ کرولائز دوبارہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت اسلام ہے, قبلہ صاحب کی خدمت اسلام. علیکم بہت السلام بہت شکریہ جناب. جواب دینے کا, اور قبلہ صاحب نے مدلل جواب دیا ہے. مولا ان کو سلامت رکھے اور ہمیں ہمیشہ ان کی دعائیں ملتی رہیں. اور قبلہ صاحب میرا دوسرا جو سوال تھا وہ فتح و بذبن عظیم, جو وہ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا دھمبا آیا تھا, اس کے بارے میں بھی روشنی ڈال کر ہماری تحقیقات میں اضافہ فرمائیں جناب. بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب. جہاں تک تعلق ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم کی آیت کا, جو کہ سورہ صافات کی آیت ہے, اس میں اگر یہ مان لیا جائے کہ ذبح عظیم سے مراد دمبا ہے, تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ دمبا حضرت اسماعیل سے افضل. کیا بات ہے, وَفَدَيْنَاهُ ماشاء بِذِبْحٍ اللہ عظیم, ماشاء اللہ جناب. اور ہم نے ریپلیس کر دیا اسماعیل کو دمبے کے ساتھ. یعنی دمبا عظیم ہے اور اسماعیل غیر عظیم ہے. کیا جانور معصوم نبی سے, ذبیح اللہ جیسے نبی سے افضل ہو سکتا ہے؟ تو اس ذبح عظیم سے مراد امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے کہ جو اسماعیل سے افضل ہے. معنی ذبح عظیم آمد پسر, یہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا, اسی کی طرف اشارہ ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اگلی کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم جناب. ہلو السلام علیکم. علیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہیں جناب؟ ڈاکٹر صاحب سجاد زیدی بول رہا ہوں. جناب سجاد بھائی کیا حال ہیں, ٹھیک ہیں؟ جی شکر ہے, سب ٹھیک ٹھاک ہے جناب بسم اللہ. ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام آپ پیش کر رہے ہیں. بہت شکریہ. جی ہم ماشاء اللہ سب دوست یہاں بیٹھے ہوئے آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں. ارے واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کو اور قبلہ کو پہلے تو میں سلام پیش کرتا ہوں. علیکم السلام. علیکم السلام. اپنے تمام دوستوں کو ہمارا سلام پیش کیجیے گا. اور ڈاکٹر صاحب قبلہ سے ایک سوال ہے. جناب بسم اللہ. قبلہ سے ایک سوال ہے جی, کہ دنیا کی سب سے پہلی اذان کب دی گئی جس میں علی ولی اللہ بیان کیا گیا؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ سجاد بھائی. تو یہ ہمارا سوال تھا. باقی ماشاءاللہ خدا آپ کو اور زیادہ اس سے زیادہ یعنی کہ ترقی دے, اس سے زیادہ آپ کے پروگرام کو یعنی کہ پروڈکٹ بخشے. ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں اچھے کالرز آ رہے ہیں, اتنے اچھے سوال کر رہے ہیں. اور یہ سب کی طرف سے آپ کو سلام. وریام بھائی ہمارے جو پاکستان سے آئے ہوئے مہمان ہیں, ماشاء اللہ, وریام بھائی ہیں, رضا بھائی ہیں جناب ماشاء اللہ, اور فریدی بھائی ہیں, سب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور یا علی مدد کہہ رہے ہیں. ماشاء اللہ. سب کو سلام جناب. وریام بھائی کو ہمارے سلام ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں ہمارے رضا بھائی ہیں, ان کو بہت بہت سلام. ریحان بھائی کو ہمارا بہت بہت سلام. اور ناظرین یہ ہمارے شاہ صاحب بھی ہیں, شیخ صاحب ہیں. شیخ صاحب ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جناب. ہمارے شیخ صاحب کو, رضا بھائی کو, سب کو سلام. اور آپ کا بہت بہت شکریہ جناب. سجاد زیدی صاحب کا جو سوال ہے وہ میرے خیال میں ابھی ہم اور ایک دو کالز اور لے لیتے ہیں تاکہ اس کے بعد پھر ہم ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جناب. السلام علیکم عامر بھائی. علیکم السلام جناب. کون سا بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب. آپ کا وعلیکم السلام. میرا ذیشان بول رہا ہوں لندن سے. جی ذیشان بھائی. جناب بہت پیارا پروگرام ہے آپ کا. ابھی میں دیکھ رہا ہوں, کل بھی آپ کا دیکھا تھا پروگرام, لیکن لائن نہیں مل سکی. لیکن آپ کو پوچھنا تھا, جو مولانا صاحب نے بتایا کہ 100 آیت کا جو یہ کتاب ہے, کہ کوئی آیت ہے, اس کا کچھ بتائیں گے؟ جی میں ایک مرتبہ پھر ابھی ایک مرتبہ جناب میں ابھی بات اس کو جو 100 آیتوں کو میرے شروع سے کنفیوژن جو ہے وہ ہو گیا تھا, تو اگر آپ بتا دیں کہ وہ اصل میں 100 آیتیں وہ ہیں ذیشان صاحب کہ جن میں اللہ کے پاک نام ہے 99 ان 100 آیتوں میں. ان 99 ناموں والی آیات کو اگر پڑھا جائے تو کام ہو جاتا ہے, کیونکہ یقیناً ان 100 آیتوں میں اسم اعظم آ جاتا ہے. اگر ایک اسم اعظم انسان کو پتہ چل جائے تو اس کے پاس وہ طاقت آ جاتی ہے جو آصف برخیہ کے پاس تخت بلقیس ملک سبا سے چشم زدن سے پہلے بابل لانے کی پیدا
हो गई थी। भाई वाह। दूसरी जो बात हमारे भाई ने पूछी थी, जो इस हवाले से करबला के हवाले जी, हाँ अजान के अजान के पहली अजान किया, पहली जो अजान है ज़हरी साहब ने जो पूछा, जनाब ज़हरी साहब, पहली अजान हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वाक़या गदीर के बाद कही, जिसमें हय्या अला खैरुल अमल का भी इजाफा था, अशहदु अन्ना अमीर अल मुमिनीन व इमाम अल मुत्तकीन अली यौम का भी इजाफा था। मेरे पास इसके दो हवाले, एक हवाला अहले तशय्यो का है, एक दुर्र मंसूर वाले मुल्ला जलालुद्दीन सयूती का। वो ये फरमाते हैं कि जब हजरत अबू ज़र ने अजान कही तो सहाबा किराम हुजूर के पास आए, उन्होंने सवाल किया, हुजूर ने उनको जवाब दिया, तुमने गदीर में नहीं सुना था, मैंने ऐलान किया था, मन कुन्तु मौला हो फहाजा अली मौला। तो जब इस्लाम मुकम्मल हो गया तो अजान भी मुकम्मल हो गई। भाई सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगली कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब कौन बात कर रहा है? जी रजा बोल रहा हूँ। फिर ना ये जो कहा अहले सुन्नत से ये सवाल ये होता है कि पूछते हैं कि शिया सुन्नी और देवबंदी और वहाबी में हम लोग में क्या ऐसी चीज डिफरेंस आ रही है कि जिसकी वजह से हम सब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। उनसे पूछा जाए तो कहते हैं जी हम भी हुसैन को मानते हैं, शिया से पूछा जाए कहते हैं हम भी इमाम हुसैन को मानते हैं। तो फिर ये ऐसी नफरतों की लाइनें किस बेस पे बनी जा रही हैं? एक सवाल जो है। बहुत शुक्रिया रज़ा भाई। मेरे ख्याल में ये तो एक इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का एक सबसे बड़ा जो है वो मसला है। मैं चाहूँगा कि अगली कॉल ले लेते हैं, उसके ऊपर आप तफसील से इसके ऊपर बातचीत भी कर सकते हैं आप बाद में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, जिशान बोल रहा हूँ दोबारा। जी जिशान भाई फरमाइए। मैं पूछ रहा था कि लाइन कट गई थी, अभी समझ नहीं आई, अल्लाह ताला के नाम बताए मौलाना साहब ने जी, तो इसमें से कोई आयत क्या है? क्या 100 आयात है, 100 आयात है, वो 100 की 100 आयात का रेफरेंस लिखकर हिदायत टीवी को दे दिया जाएगा। आप यहाँ कॉल करेंगे, कल इंशाअल्लाह मैं ले आऊंगा लिखकर और आपको वो मिल जाएंगी। उन 100 आयात को पढ़ेंगे, अल्लाह ताला मुश्किलात को हल फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आमिर भाई। जी जनाब। क्या मैं एक नोहा पढ़ सकता हूँ बीबी पाक के नाम का? रज़ा भाई प्रोग्राम का इस तरह फॉर्मेट चल रहा है, मगर आपने ऐसी बात कर दी कि मैं इसको मैं कह नहीं सकता। अगर आप कलील वक्त में जो है एक मिसरा अगर आप पढ़ देंगे बड़ी मेहरबानी होगी, बल्कि अच्छा रहे, आपकी हाजिरी भी लग जाएगी जनाब। बिस्मिल्लाह। ज़ैनब के उजड़ने के आए हैं ज़माने, ज़ैनब के उजड़ने के आए हैं ज़माने, बीबी तेरी अज़मत को, बीबी तेरी अज़मत को यहाँ कोई न जाने, ज़ैनब के उजड़ने के आए हैं ज़माने। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अगली कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात करें जनाब? जी आमिर ज़ैदी बात कर रहा हूँ लंदन से। जी आमिर भाई फरमाइए। जी मौलाना साहब से जरा एक क्वेश्चन करना था प्लीज। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। जी एक्चुअली मेरे दो छोटे से क्वेश्चन है। एक तो हमारे अहले सुन्नत भाई जो हैं, जब मुहर्रम शुरू होता है तो वो मैसेज भेजते हैं कि आपको मुहर्रम मुबारक हो, और दूसरा ये है कि वो 10 तारीख को 10 मुहर्रम को रोजा रखते हैं और हमें कहते हैं कि जी आप क्यों नहीं रोजा रखते जबकि आप इमाम हुसैन को फॉलो करते हैं। तो काइंडली मौलाना साहब जरा इसकी वजाहत फरमा दें तो बहुत शुक्रिया।
بہت شکریہ عامر بھائی. میرے خیال میں اس سے پہلے کہ ہم دوسرے سوال کا تو میرے خیال میں جواب قبلہ آپ نے پہلے ہی دے دیا ہے, اور جو میرے خیال میں پہلے سوال کا جو جواب ہے وہ میرا نہیں خیال کہ اہل سنت والجماعت یا کوئی بھی ایسا جو شخص ہے جو اس طرح کے میسیجز جو ہے وہ کرتا ہے, کیونکہ اہل سنت اور اہل تشیع میں اس بات کے اوپر بالکل متفق ہیں کہ یہ نئے سال کی مبارکباد جو ہے وہ نہیں ہوتی. باقی قبلہ آپ اس بارے میں مزید جو ہے وہ روشنی ڈال دیجیے. جی ہاں, کچھ بہکے ہوئے مسلمان, سو کال مسلمان یکم محرم کو جشن مناتے ہیں. مجھے بھی آج ایک میسج آیا ہے نیو یارک سے, اور انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ہم کیا آپ کو آج مبارک دیں یا ہم آپ کو تعزیت پیش کریں. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو بے وقوفانہ حرکتیں کرتے ہیں, بے شک, اور وہ اس منتھ کی مبارکباد دیتے ہیں. میرے ایک جاننے والے نے مجھے کچھ سال پہلے ایس ایم ایس کیا کہ محرم مبارک. میں نے جواب میں لکھا محرم حرام. ایسا درس ملا ان کو کہ اس کے بعد زندگی میں کبھی انہوں نے مبارک نہیں دی. کیا بات. ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے بے شک کہ جس مہینے میں رسول کا گھر اجڑا, کسی کی باپ کی میت پہ کھڑے ہو کر آپ مبارک تھوڑی دیں گے کہ آپ کا باپ مر گیا. میرے گاؤں میں ایک صاحب تھے جو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ محرم میں عید منانی چاہیے. تو جب ان کے والد فوت ہوئے تو میرے والد ایک بڑا سا پگڑ باندھ کے اور اچھے کپڑے پہن کے گئے, اور انہوں نے جا کر میت پہ ان صاحب کو کہا کہ بھائی آپ کو مبارک ہو. تو وہ غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا میرا باپ مر گیا اور آپ ہمیں مبارک دے رہے ہیں. تو میرے والد نے کہا کہ آپ کو اپنے باپ کی موت کا غم یاد ہے اور کائنات کے امام حسین کا غم آپ کو بھول جاتا ہے. تو یہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. وہ لوگ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کا تعلق, جیسے ڈاکٹر عامر صاحب نے فرمایا, شیعہ سنی سے نہیں ہے. بے شک نہیں. شیعہ اور سنی سب فرزند رسول کا غم مناتے ہیں. ابھی بھائی نے جو پوچھا تھا, شیعہ اور سنی اتحاد الحمدللہ ہمیشہ برقرار رہے گا. تمام شیعہ تمام سنی نواز رسول کا غم مناتے ہیں. کچھ ایسے لوگ جو ریجڈ ہیں, وہ جو تکفیری فکر کے ہیں, جو کافر کہتے ہیں عاشقان رسول کو یا موالیان حیدر کرار کو, ان کے ہاں فتوے لگائے جاتے ہیں. ان کا ہم شیعہ سنی سب کو مل کر مقابلہ کرنا چاہیے. بے شک, ماشاء اللہ. اگلا سوال جناب, میں کیونکہ کافی سارے سوال ہیں, روئے زمین کی بدترین وادی کون سی ہے؟ روئے زمین کی بدترین وادی وہ ہے جو یمن میں وادی ہے برہوت ہے. بھائی کیا بات. جہاں پر جہنمیوں کی ارواح جاتی ہے اور جہاں سے اسامہ بن لادن کا تعلق تھا. بھائی کیا بات ہے. تو جناب روئے زمین کی جو بدترین وادی ہے وہ وادی برہوت ہے جناب. بہت شکریہ. ایک اور سوال جناب, یہ اصل میں یہ سوال جو ہے جو اکٹھے ہوئے ہیں وہ آج پورے دن میں جو ہے وہ کافی فون جو ہیں وہ آئے ہیں. انہوں نے یہ سارے سوالات ہماری بہنوں نے, ہمارے بھائیوں نے جو ہے وہ کیے تھے. تو میں نے کہا تھا کہ میں ان کا بہرحال پروگرام کے اندر وقت اگر ہوا بیچ میں تو میں یہ کر لوں گا. ایک یہ کہ اہل جنت کی زبان کون سی ہوگی اور اہل دوزخ کی زبان کون سی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ محشر کے دن تو زبان عربی ہے جناب, خود قبر میں بھی زبان عربی ہے, لہذا عربی ہی زبان ہوگی محشر کے میدان میں ہر ایک کی. ماشاءاللہ. مشرق اور مغرب میں فاصلہ سورج ایک دن میں طے کر لیتا ہے. بھائی واہ, اس کے جواب کیا بات, کیا بات ہے ماشاءاللہ. ایک اور سوال ہے کہ وحی کے کیا معنی ہیں؟ وحی کا مطلب ہوتا ہے اصل میں حیات سے ہے. وحی حیات سے ہے کہ جو ذریعہ حیات و حوا کو حوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں حیات آئی اور حیات کا ذریعہ بنی, وہ وحی سے پیدا ہوئی. اصل میں وحی کہتے ہیں ریویلنگ کو. وحی کا مطلب ہوتا ہے ریویل کرنا. ریویل کرنا.
کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ جیسے حضرت موسیٰ کے لیے آتی تھی، ان سے پہلے کسی کے لیے نہیں آئی، حضرت موسیٰ کے لیے آئی ڈائریکٹ، ان سے پہلے کسی نبی سے اللہ نے گفتگو نہیں کی، یا اکثر انبیاء پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے خواہ جبریل کو وہ دیکھیں یا ان کی آواز سنیں، اس طرح وہی نازل ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ جناب۔ اگلی کال لے جناب۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم جناب، کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں نور الدین بول رہا ہوں۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں نور بھائی؟ اچھا انڈیا سے بات کر رہے ہیں، جی فرمائیے۔ انڈیا جی فرمائیے۔ میرا سوال تھا، ایک سوال ہے میرا جی یہ احمدی کیا ہے؟ احمدی جسے قادیانی کہا جاتا ہے۔ ذرا اپنا سوال دوبارہ اگر آپ کر لیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ احمدی جی ہاں، کب کرے؟ ابھی نہیں، آپ میں ابھی آپ کی ابھی قبلہ جو ہیں وہ بات کرتے ہیں، میں ایک دو کالز لے لیتا ہوں تاکہ سوال تھوڑے سے جمع ہو جائیں، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ جی ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ علیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں جناب؟ میں زہرا بات کر رہی ہوں لندن سے۔ جی میری بہن فرمائیے۔ پہلے تو میں آپ کے پروگرام کی تعریف کرنا چاہوں گی، مولا آپ دونوں کو سلامت رکھیں اور مولانا صاحب ہمارے علم میں بہت اضافہ کر رہے ہیں۔ اور میرا سوال سمجھ یہ ہے کہ میں ہمیشہ، ابھی میری شادی کو 2 ایئرز ہوئے ہیں، تو شادی سے پہلے میں یہ سوچتی تھی کہ جو ہم تقلید میں جاتے ہیں مجتہدین کی، تو میں یہ سوچتی تھی کہ جب میرے ہسبینڈ جس کی تقلید میں ہوں گے تو میں بھی وہی کروں گی، کیونکہ اس وقت تک میں نے نہیں کوئی کی ہوئی تھی۔ اور اب شادی کے بعد بھی نہ انہوں نے وہ کسی کی تقلید میں ہے اور نہ میں، تو مجھے یہ چیز بہت وہ کرتی ہے کہ ہم لوگوں کو ایز سون ایز پاسبل کسی بھی مجتہد جو ہیں ان کی تقلید میں آ جانا چاہیے۔ تو کائنڈلی آپ ایک تو تقلید کے اوپر ڈال دیں گے کیوں ضروری ہے، اور ہم کس طرح کریں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کون سے مجتہدین ہیں جن کی تقلید کرنی ہے۔ بہت شکریہ، مولا آپ کو جزا دے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے میری بہن۔ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے، اس کے اوپر میں بلکہ سوال سے بھی ایسے ایک سوال اور بھی ہم قبلہ سے کریں گے، کیونکہ کافی اس کے یہ جو سوال ہے اس کے بارے میں کافی جو ہے وہ ایشوز ہیں، اس کے ساتھ کنسرنز ہیں گے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم جناب، کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب قمر بخزادی ہے، اس کا جی قمر بھائی جناب، کیا حال ہے جناب؟ خیریت ہے؟ اللہ کا کرم، بہت شکریہ۔ علامہ صاحب بڑے تفصیلی جوابات دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بے شک بے شک، اللہ نے آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بڑا کامن سا کوشچن ہے یہ شہادت ثلاثہ والا، جی تو اس میں میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ آیت اللہ سیستانی صاحب کی تقلید کرتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے برولہ کہتے ہیں کہ بھی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی، لیکن کیا جو لوگ ان کی تقلید نہیں کرتے اور کسی ایسے مجتہد کی تقلید کرتے ہیں جو پڑھتے ہیں جیسے آیت اللہ صادق شیرازی ہیں، تو کیا ان کی بھی نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے؟ اور اس میں جو شدت اختیار کر گیا یہ مسئلہ، یہ کہاں تک درست ہے، ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ بہت شکریہ میرے بھائی، بہت بہت شکریہ قمر بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں بزم غم، اور اس میں جناب ڈاکٹر ثقافت حسین سندرالوی صاحب جو ہیں وہ ہمارے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں، اور پروگرام جو ہے اس میں ابھی پورا 1 گھنٹہ باقی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ جتنی کالز آپ کر سکتے ہیں، سوال ہم جو ہیں وہ لے رہے ہیں۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر علی بول رہا ہوں۔ جناب آپ دونوں حضرات کو میرا سلام، اور علیکم السلام۔ بہت اچھے سلسلہ چل رہا ہے۔ میری گزارش یہ ہے قبلہ، کیا کوئی ایسا وظیفہ بتا سکتے ہیں کہ امام اعظم السلام کی زیارت ہو سکے؟ بھائی واہ، کس طرح کی ٹائم بتا رہی ہے؟ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ جناب، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ اس کے علاوہ جناب وظیفہ جس میں امام زمانہ کی زیارت ہو سکے، میں چاہوں گا کہ پہلا سوال جو ہے وہ احمد نور الدین صاحب جو ہیں وہ ہندوستان سے انہوں نے فون کیا تھا، مگر ایک کال ہم اور لے لیتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام جناب، کون سا بات کر رہے ہیں؟ خان بات کر رہا ہوں۔ جی خان صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں برج واٹر سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ اچھا جی، میں یہ بھی میں لائیو ہوں یا نہیں؟ جی آپ لائیو ہیں جناب۔ اچھا جی، میں صرف یہ معلومات کرنا چاہتا تھا کہ یہ متع کے بارے میں، میرا دوست ہے جو
घर में रहता है, लेकिन उनसे मैं पूछता हूँ, लेकिन वो भी कुछ खास बता नहीं सकता। जी जरूर। लेकिन ये मुत्ता के बारे में जो है मैं सुनी हूँ बेसिकली। अच्छा। लेकिन वो जो मेरा दोस्त है जो वो शिया है, तो वो मुत्ता के बारे में मैं क्लियर नहीं करना चाहता, इसके ऊपर बात करेंगे। तो आप अगर बता दें तो। बहुत शुक्रिया खान साहब आपका, ब्रिज वाटर से हमारे साथ। तो अभी कॉल का सिलसिला जो है कुछ देर के लिए हम रोकते हैं, 2-4 मिनट के लिए, और चाहेंगे कि नूरुद्दीन साहब का सवाल जो है वो असल में कॉल्स जो हैं क़िबला वो इतनी ज़्यादा हैं, इस वक्त सिस्टम जो है वो काफ़ी हैवी हुआ है, तो मैं इस पर से मैंने चाहा कि कुछ कॉल्स आके बीच में बार बार आपको इंटरप्ट करना जो है वो सही नहीं होता। तो नूरुद्दीन साहब जो हैं वो अहमदी के बारे में उन्होंने पूछा कि वो कौन लोग हैं। सवाल का जवाब ये है कि अहमदी उन्हें कहते हैं जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद आफ कादियान को या तो मसीह दौरा या इमाम ज़माना और या नबी मानते हैं। आजकल उम्मूमन उनको खलीफा अल्लाह कहा जाता है। तो हमारी नज़र में खलीफा भी मासूम होता है। बेशक नबूवत हुजूर पर ख़त्म हो गई, ख़त्म नबूवत के हम कायल हैं, और हज़रत अली अलैहिस्सलाम मोहरे ख़त्म नबूवत थे, और इमाम ज़माना इमाम महदी अलैहिस्सलाम है। लिहाजा गुलाम अहमद कादियान के मानने वालों के अकायद को हम दुरुस्त नहीं मानते। इसके साथ ही जो सवाल बहन ने किया है तकलीद का जनाब, तो हस्बैंड और वाइफ को अलग अलग तकलीद करनी चाहिए। जैसे औलाद और वालिदैन को, भाई बहनों को, ये पैकेज डील नहीं होती कि आप कह दें कि हम आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी के अंडरस्टूड मुक़ल्लिद हो जाएंगे नस्लन बाद नस्ल, ऐसे नहीं होता। ये इनफरादी अमर है, इज्तिमाई तौर पे कर सकते हैं, चंद लोग मिलकर कर लें। तो अगर आपके हस्बैंड ने और आपने आज तक तकलीद नहीं की, शब दोम मुहर्रम अज़ाए हुसैन इब्न अली बज़्म गम से मैं आपको ये दावत देता हूँ, आज ही आप तकलीद कर लीजिए। नजफ के अंदर 4 मराजे के नाम है, कुम के अंदर ऑलमोस्ट 12 मराजे के नाम है। इन 16 में से किसी एक की तकलीद भी आप कर लें तो आपके लिए जायज़ है और ज़रूरी है। तकलीद के बगैर किया गया अमल बातिल होगा। जहाँ तक आपने कहा कि इसकी कोई दलील बताए, तो इमाम ज़माना इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, इन 2 इमामों से मुतअद्दिद रिवायात है। ख़ास तौर पे इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अम्मल हवादिसुल वाक़िअतु फर्जिउ फ़ीहा इला रुवात हदीसना। अगर नए नए मसाइल तुम्हें दरपेश हो तो हमारे मुज्तहिदीन की तरफ रुजू करना। फ़इन्नहुम हुज्जती अलैकुम व अना हुज्जतुल्लाह अलैहिम। मैं उन पर अल्लाह की तरफ से हुज्जत हूँ और वो मेरी तरफ से तुम पर हुज्जत है। अम्मा मन कान मिनल फुक़हा हाफ़िज़न लिदीने साइनन लिनफ्से मुखालिफन लिहवाहु मुतीअन लिअम्रि मौलाहु फलिल अवाम अन युक़ल्लिदू। अगर फुक़हा में से किसी में ये खुसूसियतें पाई जाए, साइनन लिनफ्से हाफ़िज़न लिदीने, अपने नफ्स पे कंट्रोल करता हो, दीन फरोख्त न हो, दीन फरोश न हो, दीन पर मुहाफिज बनता हो और अपनी ख्वाहिश नफसानी को मारता हो और अपने मौला इमाम ज़माना का पैरो हो, अवाम के लिए वाजिब है ऐसे मुज्तहिद की तकलीद करें। माशाअल्लाह। इसी सिलसिले का सवाल मैं इसी तकलीद के सिलसिले जुड़ा हुआ एक सवाल, तकलीद कब से शुरू हुई? तकलीद शुरू हुई इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की गैबत से, बल्कि गैबत कुबरा से। इसलिए कि जब तक हमारे पास फ्रेश इल्म रहता है, मासूम सामने बैठे हैं, तो हमें तकलीद की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि वो तो सामने मासूम तशरीफ फरमा है। मुज्तहिद की तकलीद हम कैसे करेंगे?
मासूम के सामने तो हर तकलीद बातिल हो जाती है, बेशक मासूम की तो बैत होती है, बेशक तकलीद नहीं होती। फिर जब इमाम अलैहिस्सलाम के नुवाब अरबा थे, चारों नुवाब, तो उनके ज़माने में इमाम अपना मैसेज कन्वे फरमा देते थे, मैसेज पहुंच जाता था। तो मोहम्मद इब्ने उस्मान हो गए, खुद उस्मान इब्ने सईद हो गए, शेख अली सामरी हो गए, हुसैन इब्ने रौ हो गए, इन चारों के ज़रिए पैगाम पहुंच जाता था। जब इमाम ने गैबत कुबरा इख्तियार फरमा ली, तो अब क्योंकि इमाम के साथ हमारा राबता डायरेक्ट मुनक़ते हो गया, अब मराजे की तकलीद शुरू हो गई। और इनके बाद जो चार हस्तियां जिनका आपने जिक्र किया, उसके बाद पहले तकलीद जो है वो फिर वो मराजे शेख ताइफा तक चले, और शेख सदूक जो इमाम अलैहिस्सलाम की दुआ से पैदा होने वाले हैं। फिर उसके बाद ज़माना चलता चलता शेख मुफीद तक आता है, शेख ताइफा उसमें गुजरे हैं, अल्लामा हिल्ली है, मुक़द्दस अरदबेली है, सैयद काज़िम यज़दी है, वगैरह वगैरह। और आज तक आप आयतुल्लाह बशीर, आयतुल्लाह शेख फयाज़, आयतुल्लाह सीस्तानी, आयतुल्लाह हकीम, आयतुल्लाह खामनाई, आयतुल्लाह मकारिम वगैरह तक पहुँच जाते। माशाअल्लाह। शहादत सालसा जनाब, शहादत सालसा, कमरबाज साहब का सवाल था कि आपने सवाल सुन लिया, बहरहाल मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर थोड़ी सी वजाहत हो जाए। एक तो कमरबाज साहब और तमाम हमारे भाई इस बात की इस्लाह कर लें, शहादत सलासा नहीं है, ये लफ्ज़ गलत है, शहादत सालिसा, तीसरी गवाही, थर्ड टेस्टिमनी। जहाँ तक ताल्लुक है मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत, इमामत, इस्मत, क़ियादत की गवाही का, ये गवाही तो अंबिया देते रहे और उनको नबूवतें मिलती रही। भाई क्या बात है, वाह। इकरार उन्होंने किया शब मेराज में, जब अल्लाह ने फरमाया अपने हबीब को, वसल मन अरसलना मिन क़ब्ल का मिन रसूलिना, ऐ मेरे हबीब पूछिए इन अंबिया से इनको नबूवतें किस वजह से मिली थी, तो सब ने यकज़बा होकर कहा अल्लाह की वहदानियत, आपकी रिसालत, आपके भाई अली की विलायत का इकरार करने के। कलिमा में, अजान में, इकामत में बरबरा तौर पे हम कहते हैं, नारा हैदरी के वक्त, नादे अली के वक्त, एक दूसरे को मिलते वक्त सलाम के बाद या अली मदद कहते हैं। मौला का तज़किरा जितना किया जाए कम है। जन्नत के दरवाजों पर मौला अली का नाम लिखा हुआ है, अर्श के पायों पर मौला अली का नाम लिखा हुआ है, जिब्रील के परों पर मौला अली का नाम लिखा हुआ है, सूरज के जो हाले हैं उन पे अली का नाम है, चांद के हाले पे अली का नाम है, पूरे उफक के किनारों पे अली का नाम है, जमीन के कोनों के ऊपर मौला अली का नाम है, आसमानों के किनारों पे मौला अली का नाम है। मौला अली के लिए तो हमारी जान कुर्बान है। अगर हुजूर पाक ने, आइम्मा अतहार ने नमाज के अंदर भी शहादत सालसा पढ़ी होती तो हमें क्या एतराज था। हम जो हर जगह मौला अली का जिक्र करते हैं, नमाज में भी करते, मगर न किसी इमाम ने पढ़ी, न खुद नबी ने पढ़ी, न बीबी पाक ने पढ़ी, न मराजे किराम में से किसी मर्जा ने पढ़ी। आयतुल्लाह सैयद सादिक शिराजी मेरे उस्ताद हैं, वो शहादत सालसा नहीं पढ़ते। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद मोहम्मद शिराजी के बारे में कहा जाता था कि वो पढ़ते हैं। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने फरमाया बरमन तोहमत अस्त। तो बाकी रही बात, ये जो मैं बताना चाहता हूँ, अहकाम इस्लाम तौक़ीफ़ी होते हैं। अगर आज आप देखिए, ये चीज़ तो आज आई है, टोटल एक रिवायत है, टोटल इसकी एक रिवायत है, ये भी याद रखें। शहादत सालसा पढ़ने की तशहुद में सिर्फ एक रिवायत है, और वो किताब मंसूब है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की तरफ, और वो किताब अथेंटिक ही नहीं, टोटल एक रिवायत है। तो इसमें यह समझ लें, अहकाम इस्लाम तौक़ीफ़ी है, इनमें अमेंडमेंट की कोशिश न करें, वरना कल लोग कहेंगे कि शियों को आज तक अपनी नमाज के बारे में भी यकीन नहीं था, कि साहब के ज़माने में नहीं पढ़ते थे, आज उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। अगला सवाल ले लेते जनाब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भैया, ठीक है? बहुत बहुत माशाल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। जनाब कौन बात कर रहा है मेरी बहन? मैं रबाब बात कर रही हूँ, मैं लंदन से। एक रिक्वेस्ट है मौलाना साहब, सबसे पहले तो आप दोनों की खिदमत में सलाम अर्ज करते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा प्रोग्राम है कि खुदा आपकी तौफीकात में इजाफा करे और आपकी तो खाली हमारी तौफीकात में इजाफा करे। इससे एक दो मेरे सवाल हैं। सबसे पहले ये कि मुझे बुखार इतना ज्यादा रहता है, इतना रहता है बुखार, अगर ये डॉक्टरी इलाज नहीं है, ये नजर का बुखार है, ये 100% मैं इस चीज पे मैं आपको ये इसलिए कह रही हूँ कि मैंने इसके इलाज बहुत करवाया, लेकिन इसका वो बहुत वक्त डॉक्टर ने मेरा सारा टेस्ट वगैरह किया, लेकिन कुछ नहीं इसका ना वो क्लियर, वो बता रहे कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बुखार मेरा जारी रहा, कंटिन्यूसली मेरे वो जिस्म पे रह रहा है। मैं इसका बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही इस चीज से। अगर मुझे कितना कोई आयत वगैरह कुछ बता दे कि ये मैं किस तरह से इससे हटा दूं, ये नजर लगी है तो उससे वो ये चीज हो रही है। दूसरी बात ये कि जब आप इन्होंने अभी वो फरमाया कि ये अपना तकलीफ के बारे में, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब मैं इन लंदन में रहते हुए मैं इन चैनलों को फॉलो कर रही हूँ, इन चैनलों में वो जो भी प्रोग्राम होते हैं मैं उनके मुताबिक के हिसाब से अमल वगैरह तमाम हम लोग अमल करते हैं। तो जाहिर बात है कि ये भी जो कमर ये अमल कर रहे हैं, या ये जो जिनको फॉलो करें, तो आया इज इट ओके, कोई इसमें कोई मसला नहीं, अगर हम इनको फॉलो कर रहे हैं तो उसी हिसाब से हम लोग अपने अमल वगैरह करें तो खुदा ना खास्ता ये तो नहीं कि हमारे अमल जाया जा रहे हैं। मैं इस चीज का जानना चाहती थी। बहुत बहुत शुक्रिया, अगर मुझे ये चीजें तफसील में बता दीजिए। और खसूसन ये तमाशा है कि मेरी बेटी के लिए खसूसन दुआ कीजिएगा कि जॉब के लिए बहुत परेशानी है, कुछ बहुत ही क्रुशियल टाइम जा रहा है हमारे ऊपर कि वो इसके लिए मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। जो काम पकड़ने रुकावट हो रही है। माजूद चाहते हैं आपका टाइम नहीं, कोई ऐसी बात नहीं मेरी बहन, डिटेल बता दीजिए। मैं आपको बताने से मेरे पास अल्फाज नहीं कि किस तरह से आपकी अदायगी करूं। शुक्रिया में कि मौला आपको इसका करे, जज़ा दे, मौला को आपको सलामत रखे कि बहुत प्यारे अंदाज से प्रोग्राम में डिटेल दे रहे हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे और इल्तिमास से दुआ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरी बहन रबाब लंदन से। मैं चाहूँगा कि जो है एक आध कॉल और मैं ले लेता हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब, पीर मौला अली मदद, कौन बात कर रहे हैं जनाब? हेलो जनाब, जनाब हेलो। तो आपको और तमाम मोमिन को ताहियत पेश करती हूँ। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगली कॉल ले लेते हैं जनाब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं? सर आइलैंड से बात कर रहा हूँ मैं, और मेरा नाम सैयद इरफान रजा अब्दी है। जनाब जी इरफान भाई फरमाइए। सर बस मुझे मालूम कुछ ये करना था कि मेरी बेटी है जी, और उसका नाम है सकीना अब्बास माशाअल्लाह। लेकिन बस मुझे अल्लामा साहब, एक तो ये बहुत ही नफीस इनकी तबीयत है, तो मैं और प्रोग्राम आपका बहुत ही ज्यादा जो है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है, और अल्लाह इसको जो है वो इसी तरह जारी सारी रखे। और बस मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी का नाम सकीना अब्बास है, लेकिन जब मैंने नाम रखा तो मुझे सुकैना नाम बताया गया कि सुकैना रखें। तो मैंने एक शायर है, मैंने उनसे भी पूछा, मेरे जहाँ तक था वो मैं मालूम कर सका, तो मुझे किसी ने ये बताया कि सुकैना नाम दुरुस्त नहीं है। अच्छा, तो बेहतर ये है कि आप सकीना कर लें इसको। तो इसमें क्या तलफ़्फ़ुज़ का मसला है अरबी के, तो क्या इसकी वजाहत करेंगे मौलाना साहब? जरूर जरूर जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा सबसे पहले जो है हमारी जो रबाब बहन जो लंदन से जिनको बुखार है, क्योंकि वो मेरी डॉक्टरी जो है यहाँ फेल हो चुकी है, क्योंकि माशाल्लाह उन्होंने अपने काफ़ी डॉक्टर से उसका इलाज जो है वो करवाया है, मगर बुखार नहीं टूट रहा। तो मैं ना ही बोलूँ तो बेहतर है। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आप जो है कोई ऐसा। डॉक्टर साहब एक नुस्खा जो रूहानी नुस्खा बिहम्दिल्लाह मैंने आइम्मा अथहार के इरशादात मुक़द्दसा से हासिल किया है, सुभान अल्लाह, वो मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए अपने तमाम भाई बहनों तक पहुँचाना चाहता हूँ। जनाब सूरह ताहा की आयत नंबर 111 का पहला हिस्सा, वअनतिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम, ये वो इसमें आज़म है जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हज़रत खिज़र ने
घोड़े पर सवार होकर मैदान बद्र में दिया। भाई सुभान अल्लाह, सुभान। इस 1000 मरतबा अगर आप पढ़ लें हमारी बहन रबाब, तो बेशक कल कॉल करें इसी टाइम पे, गारंटी से कह रहा हूं कि बुखार का नाम निशान नहीं होगा। एक मरतबा फिर आप ये सूरा और आयत नंबर जो है वो कर देता हूं, ताकि ये वो हमारे जो सूरह ताहा आयत नंबर 111 111 पहला हिस्सा, वअनतिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम। इस इसमें आज़म की वजह से मौला अली शेर खुदा ने जंगे बद्र फतह फरमाई थी, अल्लाह की दी हुई कुव्वत, और इसमें आज़म से सुभान। तो ये इसमें आज़म तोहफा इलाही है मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए, और मैं मौला अली अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को आज के इस प्रोग्राम में तोहफा दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे एक दोस्त है एजाज बुखारी, जिन्होंने बेचारों ने मुझे कॉल की आज से कोई 2 हफ्ते पहले। वो कोमे में जा रहे थे, 500 पे शुगर थी। मैंने उनको ये नुस्खा बताया, विद इन 2 आवर्स उनकी शुगर 100 पे आ गई। कल तक उनकी शुगर 100 से नहीं ली। भाई वाह, एक बेहतरीन नुस्खा है, हर काम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो बहन का सवाल ये था, दूसरी बात, अगर आप टीवी चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं जनाब और वो मराजे के फतावा बयान कर रहे हैं, तो कोई कबाहत नहीं है, आपके आमाल बातिल नहीं बल्कि इंशाअल्लाह कबूलो मकबूलो मंसूर है माशाअल्लाह। और साथ ही साथ एक दुआ और उन्होंने कहा था कि नौकरी, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ काफी बड़ा मसला है, जॉब के लिए, जॉब्स का जो है काफी प्रॉब्लम है। मेरा एक बेहतरीन मुजर्रब नुस्खा है, अगर कोई शख्स वो नुस्खा अपना ले, गारंटी से कह रहा हूं कि उसको जॉब मिल जाएगा। वो ये है कि सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने पढ़नी है 1,00,000 मरतबा, भले 10 दिन में पढ़ लें, भले 20 दिन में, भले 40 दिन में, 50 दिन, 1,00,000 मुकम्मल होने तक इंशाअल्लाहुल अजीज आपको रोजगार मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। एक और कॉल ले लेते जनाब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। किबला शुगर के बारे फरमा रहे थे, वो दोबारा रिपीट कर दीजिए, हम सुन नहीं प्रॉपर्ली सके। अच्छा जनाब, मेरे ख्याल में अभी बात जो हुई थी, मेरे ख्याल में वही दोबारा जनाब। शुगर के लिए 2 नुस्खे, एक तो यही जो मैंने अर्ज किया है, वअनतिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम, 1000 मरतबा अल्लाह के हुक्म से शुगर चली जाए, बैलेंस हो जाए। दूसरा, रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। 3 मरतबा सुबह, 3 मरतबा शाम, और पानी पे दम करें, पानी पी लें। शबीहुल हसनैन शाह जो अल्बनी न्यूयॉर्क में रहते हैं, मदीना सईदा गुजरात से उनका ताल्लुक है, इन्होंने दवाई लेनी बंद कर दी है। इस नुस्खे से इनकी शुगर मुतलकन खत्म हो गई। सुभान अल्लाह। दबा के मीठा खा रहे हैं, शुगर का नाम निशान। अरे ये तो आपने, ये 2 नुस्खे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी। माशाल्लाह, मैं इस बारे में कुछ ना बोलूं तो बेहतर है। नहीं माशाल्लाह, आपका तो यकीनन फिजिकल जो इलाज है वो तो करना है, मगर बहरहाल जो इसके साथ साथ बहरहाल अल्लाह के जो कलाम है उसके कोई इसके अंदर कोई वो नहीं है। साथ साथ जो है वो एहतियात जो बहरहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैंसर के लिए भी अगर आप कोई, जी कैंसर के लिए भी मैंने कैंसर का इलाज किया है बेहम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से वो लोग आज जिंदा है, माशाअल्लाह। उनका नेगेटिव हो गया है ब्लड, और कोई दवाई नहीं लेते। 14 से 18 साल हो गए हैं कैंसर का इलाज करते हुए। मियाँ मंजूर साहब जिनका ताल्लुक लाहौर से है, उनकी बेगम साहिबा रुबीना बहन मेरे पास आज से 16 साल कबल आई। मैंने उनका इलाज किया, वो ठीक हुई, उन्होंने मजहब शिया कबूल किया। सुभान अल्लाह। आज से 2 साल कबल उनकी डेथ हुई, तभी मौत से अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर उनका खत्म हो गया था। इसका मैंने इलाज किया है, क्योंकि अब ये दिन है मुहर्रम के, मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा इसमें वज़ाइफ पर हमारा वक्त चला जाए,
زیادہ تر ہم سید الشہداء کے بارے میں بے شک. اب اصل میں بات یہ ہوئی کہ کیونکہ ہمارے کالر حضرات جو ہیں وہ کیونکہ پریشان ہیں بہرحال, وہ اس وقت آپ سے جو ہے اگر کچھ اس طریقے سے وہ ہو جاتا تو میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, مگر بہرحال عرفان عابدی صاحب نے جناب سکینہ عباس اور سکینہ عباس کے بارے میں سکینہ سکنہ یسکنو سکون سے, سکین وہ مرد جس سے ہر وقت سکون ملے, صفت مشبہ ہے سکنہ یسکنو سے. سکینہ وہ خاتون یا بچی جو ہمیشہ سکون دے. بی بی سکینہ کو اس لیے سکینہ کہا جاتا تھا, نام ان کا فاطمہ تھا, کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے سکون کا سبب تھی. اور ان کو رقیہ بھی کہا جاتا تھا. رقیہ رقت سے ہے, کربلا کے بعد وہ رقیہ, کربلا تک سکینہ. رقیہ چھوٹی رقت والی, جب سے شمر کے تماچے لگے تو بی بی ہو گئی رقیہ. جب تک بابا کا سینہ ملتا رہا تو بی بی رہی سکینہ. سکینہ بھی میں نے پڑھا ہے, ایک لفظ کے 70 معنی بھی ہوتے ہیں. ایک معنی سکینہ کا خراب بھی ہے, ایک معنی. تو جس اعتبار سے بعض علماء کہتے ہیں کہ سکینہ نام نہ رکھا جائے. میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا بھائی کہ آپ اپنی بیٹی کا نام سکینہ عباس ہی. بے شک, ماشاء اللہ, بہت شکریہ. ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. میں مولوی صاحب سے بات کر سکتی ہوں؟ جی جناب, آپ اس وقت لائیو ہے پروگرام میں, مولوی صاحب تشریف فرمائیں. جناب فرمائیے. جی, مولوی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کسی کے والدین فوت ہو گئے ہوں اور اس کو لگتا ہو کہ اس نے کبھی والدین سے گستاخی کی ہو اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے, تو کچھ ایسا بتائیں کہ والدین معاف کر دیں اور اللہ پاک بھی معاف کر دیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. ماشاء اللہ, یہ سوال جو ہے یہ تو میرے خیال میں بہت سارے لوگوں پر جو ہے وہ آتا ہے. میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بات کریں گے. ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جناب, کون سا بات کر رہے ہیں؟ سر یہ شوگر کا جو آپ لوگوں نے یاد بتایا جناب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. میرے خیال میں پروگرام میں ابھی 2-3 مرتبہ قبلہ جو ہے وہ بتا چکے ہیں. ہمارا پروگرام جو ہے وہ صبح 8 بجے پھر ریپیٹ ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور ہمارا پروگرام دیکھیے. ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے صبح 8 بجے سے 10 بجے تک. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور دیکھیے گا. انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو پورا جو ہے وہ ابھی 2-3 مرتبہ جب ہمیں بتایا ہے وہ بھی جو ہے آپ اس میں سن سکتے ہیں. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت معذرت چاہتی میں نے آپ کا ذرا دوبارہ ڈسٹرب کیا ہے. ایک چیز میں نے ان کو پوچھنا بھول گئی. میں رباب بات کر رہی ہوں کہ میری عربی میں فلوئنٹ اتنی میں وہ نہیں پڑھ سکتی, تو اگر میری ماں پڑھ لے, مائی مدر اف شی کین ریڈ اٹ از اوکے, کہ وہ اب اگر 1000 ٹائم وہ سورہ طٰہٰ کی وہ آیت جو ابھی قبلہ نے بتائی وہ پڑھ لیں تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جس طرح سے ماشاء اللہ ان کی اس نالج ہے قبلہ کی, میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب سے 7 سال ہو گئے ہیں, جو بھی کوئی کام ہم پکڑتے ہیں رکاوٹ, جو کام پکڑتے ہیں جیسے کمپلیشن پہ آتا ہے رکاوٹ ہو جاتی ہے. اتنی رکاوٹیں کہ میں یہاں تک میری فیملی اپارٹ ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں یہ اس نظر بد سے بچنے کے لیے مجھے بتایا میں کیا کروں. آپ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ میں کن سرکمسٹانسز کے تھرو جا رہی ہوں, کہ مجھے گھر اپنا سارا کچھ بیچنا پڑا کہ میں یہاں سے نکلنے, کیونکہ مجھے شاید یہ گھر راس نہیں آیا کہ میں 7 سال سے میں جاب لیس بیٹھی ہوں. 7 سال کو یقین نہیں کرے گا. میں یہ چیزیں آپ کو اپنی پرسنل لائف فون پہ نہیں بتانا چاہ رہی تھی, لیکن میں صرف یہ آپ کو صرف کرانا چاہ رہی اس بات سے کہ میں سے یہ جو چیزیں پیش آ رہی ہیں, مجھے پرابلم آ رہی ہیں, نہ شادی ہو رہی ہے, نہ کوئی کام نہیں تھرو ہو رہا, کوئی کام نہیں میرا تھرو ہو رہا. میں اتنی مقروض ہو گئی کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کتنی میں مقروض ہو گئی ہوں. بہت شکریہ قبلہ. جو میں بات ابھی کر رہا تھا آپ سے وہ یہی تھی کہ ہمارے اسپیشلی ان ممالک کے اندر جو ہمارے جو لوگ ہیں جو پاکستان سے آئے ہیں, ہندوستان سے آئے ہیں, جہاں سے بھی آئے ہیں, بہت ساری پریشانیاں ہیں. اور آپ آواز سے اندازہ لا سکتے ہیں اس بہن کی کہ وہ کتنی پریشان ہے. اور اگر ان کو کوئی آس اس طرح کی ملتی ہے یا اگر کوئی ایسی ہوتا ہے جو وظیفہ مل جاتا ہے
تو وہ میرا نہیں خیال کہ ہمارا پروگرام بہرحال ہمارے لیے، ہمارے ہدایت ٹیلی ویژن کے لیے اور ہمارے اس پروگرام کے لیے میرے خیال میں بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ اگر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے وہ، بہرحال یہ جو ہے وہ ذکر مولا ہی ہو رہا ہے، اور جتنا جو ہے وہ ہمارا جو ذکر ہے وہ تو اس کے تھوڑا سا جو ہے 2 منٹ کی اگر آپ ان کو، تاکہ یہ ایک مرتبہ سکون کی نیند آج جو ہے وہ سو لیں گے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہر مومن مسلمان بہن بھائی کو سکون عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ الحسین مسجد چیتھم ہل مانچسٹر میں بھی میں ایک نہ ایک بات ایسی ڈیلی بتا رہا ہوں ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ جعفریہ اسلامک سینٹر میں ان بہن کے لیے ایک گزارش کروں گا کہ اگر یہ 1,00,000 مرتبہ آیہ کریمہ کا ورد کر لیں، سبحان اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا کسی سے کروا لیں، ماشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، 1,00,000 مرتبہ۔ تمام حضرات و خواتین کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا عمل ہے، انہوں نے 40 دن میں 40,000 مرتبہ یہ عمل کیا، اللہ کی ذات نے ان کو شکم ماہی سے باہر نکالا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم جناب، کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میں بات کر رہا ہوں جی مانچسٹر سے۔ قبلہ صاحب سے گزارش تھی، ایک تو شوگر کے بارے میں کچھ اگر دوبارہ بتاتے ہیں، اور دوسرا میرا اپنا مسئلہ ہے جی، ایک کہ میں خود ہارٹ پیشنٹ ہوں، اور میرے نا اکثر ناک میں سے نا بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، خون نکلتا رہتا ہے۔ بہت شکریہ جناب، انشاءاللہ اس کے اوپر بات چیت ضرور ہوگی۔ اگر ایک دو سوال جناب میں اگر آپ سے کر لوں قبلہ، کہ حضرت موسیٰ سے قبل کسی آدمی سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام کیا؟ جی نہیں، کسی آدمی، موسیٰ علیہ السلام ہی کلیم اللہ تھے۔ اور ایک اور سوال ہے جناب کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے کیا مفہوم ہے؟ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں حوقلہ۔ لا حول ولا قوت، نہیں ہے کوئی حول، حول کہتے ہیں طاقت کو، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، الا باللہ، مگر اللہ جو کہ عظیم ہے، علی و عظیم ہے۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ایک کال لے لیتے ہیں جناب۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم صاحب، السلام علیکم جناب، کون سا بات کر رہے ہیں؟ سر طارق ثانی بات کر رہا ہوں لندن سے۔ جی طارق بھائی فرمائیے۔ عمران صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ حضور، سوال یہ تھا کہ کربلا میں جب شہادتیں ہوتی تھیں تو ان کی تفسیر وغیرہ کیسے اسی وقت کر دیتے تھے، یا وہ ذرا جاننا ہے اس کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ جناب۔ طارق بھائی کا سوال ہے، میں اگلی کال لے لیتا ہوں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جناب، کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میں خان بات کر رہا ہوں برج واٹر سے۔ جی خان صاحب۔ جی سر، میں وہ سوال پوچھا تھا جناب، آپ کا سوال جو ہے وہ ہے میرے پاس لکھا ہوا، اور میں انشاءاللہ جو ہے وہ ابھی قبلہ سے میں بات کروں گا تو انشاءاللہ آپ کو ضرور۔ اچھا جی، صرف تفصیلی اگر تھوڑا سا بتا دیں۔ ضرور میں سمجھتا ہوں۔ میں جناب بہت شکریہ خان صاحب۔ اگلی کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام، کون سا بات کر رہے ہیں جناب؟ جی سید نجم الحسنین عرض کر رہا ہوں جی، پنجاب پاکستان سے۔ جناب نجم الحسن صاحب، جناب فرمائیے۔ جی میں گزارش کرنی ہے جی علامہ صاحب سے کہ میری رشتے ہے اس کو یعنی کہ موٹاپا زیادہ ہو رہا ہے، اور کھانے کے بعد اس کی سانس جو ہے نا وہ کٹ جاتی ہے، اور بلڈ جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے۔ جناب جی محترم، میں عرض کر رہا ہوں کہ میری مسز ہے، وہ کھانے کے بعد اس کو سانس جو ہے وہ پھول جاتی ہے، اور اس کا بلڈ جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے۔ اچھا، بہت شکریہ جناب۔ علامہ صاحب سے اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں بول رہی ہوں۔ کون بات کر رہے ہیں جناب؟ ہلو جی، میں کوہاٹ سے بات کر رہی ہوں، شائستہ۔ جی فرمائیے۔
جی مجھے مولانا صاحب علامہ صاحب سے بات کرنی ہے. جی علامہ صاحب سن رہے ہیں جناب, فرمائیے. شوگر کی تکلیف ہے اور ٹانگوں میں درد رہتا ہے اور سانس چلتی ہے. جناب میری بہن شائستہ, آپ کو جو ہے وہ ابھی میں نے پروگرام کے اندر ابھی علامہ صاحب نے جو ہے بات کر لی تھی, اور انشاءاللہ صبح 8 بجے پروگرام جو ریپیٹ ہوگا وہ آپ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دیکھیے گا, تو انشاءاللہ آپ کو اس کا حل جو ہے وہ مل جائے گا. اور میں چاہوں گا کہ پروگرام میں اگلی کال لے لی جائے. جناب ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی تھی. طارق صاحب کا سوال تھا جناب, کربلا میں تدفین, شہداء کی جو تدفین ہوئی تھی اس کے سلسلے میں. کل ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں جی کہ شہداء کربلا کی اجتماعی طور پر سوئم کے دن یعنی 12 محرم کو امام زین العابدین علیہ السلام کی رہنمائی میں اور بنی اسد کے جوانوں کی معاونت کے ساتھ تدفین ہوئی. امام حسین علیہ السلام کی تدفین وہی ہے جہاں اس وقت روزہ ہے. حضرت ابو الفضل کا بھی روزہ موجود ہے شاطئ الفرات کے قریب. حضرت حر کا روزہ باہر ہے. اور اسی طریقے سے باقی جو شہداء تھے ان کو گنج شہیدہ میں اجتماعی طور پر امام زین العابدین نے دفن فرما دیا تھا. حضرت اکبر علیہ السلام اور حضرت علی اصغر علیہ السلام یہ ذریعہ پاک امام حسین میں دفن ہے. باقی جتنے بھی شہداء ہیں وہ سارے کے سارے گنج شہیدہ میں 12 محرم کو دفن کیے گئے. عاشور کے دن کوئی لاش دفن نہیں کی گئی سوائے حضرت علی اصغر کی لاش کے کہ جو بعد میں نکال دی گئی. اگلی کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میں نقوی بات کر رہا ہوں. میں نے ابھی کال کی تھی, میری بات پوری نہیں ہو سکی. میرا تھا مسئلہ جی قبلہ صاحب سے ریکویسٹ ہے, میں ہارٹ پیشنٹ ہوں اور میرے اکثر ناک میں سے بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے بہت زیادہ, 3-4 گھنٹے. مجھے بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے. میں 2 دن پہلے اپنی وہ کارٹرائزیشن بھی کروا کے آئے ہوں. ابھی میں سننے کے لیے گیا ہوں تو پھر دوبارہ ہو رہی ہے مجھے بلیڈنگ. مجھے بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے اس والے سے. اگر قبلہ صاحب کوئی ورد وغیرہ اگر بتا دیں تو مہربانی. بہت شکریہ جناب نقوی صاحب. ماشاءاللہ پروگرام کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ اس بارے میں بات کریں گے. میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ہم ایک انشاءاللہ خصوصی پروگرام کریں گے قبلہ صاحب کے ساتھ اپنے 12 محرم سوئم کے بعد, جس کے اندر پورا وہ ہم پروگرام جو ہے وہ وظائف کے اوپر ہوگا. اس کے اندر ورد کے اوپر بات ہوگی, آیت کریمہ کی بات ہوگی اور قرآن سے جو ہے وہ علاج ہوگا. اس وقت جو ہے وہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اپنی ڈگر سے جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹ رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہمارا جو مین جو ہماری تھیم تھی اس پروگرام کی وہ یہ تھی کہ جناب کربلا اور محرم الحرام کے متعلق جو سوالات ہیں ہمارے اہل سنت اور اہل تشیع جو ہمارے بھائی بہن ہیں وہ اگر اس کے پر ہم ذرا تھوڑا سا ڈسکس کریں. انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ایک پروگرام جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ہے رکھیں گے جس کے اندر ساری جتنے علاج ہیں سارے وہ اس کو ڈسکس بھی کریں گے اس کے اندر, اور اس کے اندر کافی ساری باتیں ہم قبلہ سے ضرور کہیں گے کہ وہ ہمیں عطا کریں. ایک اور کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم جناب, کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں کرگل کشمیر سے بات کر رہا ہوں جی, مولانا سے ملنا تھا. جناب مولانا یہاں تشریف فرمائیں, آپ مل لیجئے. بسم اللہ. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. علیکم السلام. ہلو السلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام. بات کریں. جناب میں کرگل سے بول رہا ہوں, کشمیر سے. میرا نام ہے حاجی مرزا. میرے بیوی کو ہے کیا کہتے ہیں وہم کا, مہربانی اس کے لیے کچھ. کال جو ہے وہم کے مرض کے لیے آپ چلتے پھرتے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس معوذتین پڑھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. جن بھائی نے ہارٹ کے لیے اور ناک سے خون آنے کا کہا ہے ان کے لیے بتا رہا ہوں سورہ مبارکہ 62 نمبر ہے نمل کا, سورۃ النمل کا 62 نمبر ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. ایک نشست میں خود یا کچھ رشتہ دار
क़िबला रुख होकर बावजू 12,000 मरतबा पढ़े, अल्लाह के फजल व करम से इनको शिफा मिल जाए। माशाअल्लाह। अगला सवाल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अलैकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब रजा बात कर रहा हूँ मैं दोबारा आयरलैंड से, और एक सवाल है जो हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से है। बस मुझे वो पूछना था क्योंकि कल मैंने एक सवाल मौलाना से सुना था। सिर्फ मुझे इस चीज़ की बस एक वो चाहिए थी कि मौलाना साहब ने कल अर्ज किया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने तमाम शोदा के जो उनके वो थे जनाजे थे उनको निशानदही की। बस मुझे सिर्फ पूछना ये था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम तो जब कैद में थे 10 मुहर्रम के बाद से, तो वो कौन सा अरसा था कि जिसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम वहाँ गए हैं उस जगह पर, और 1 साल बाद रिहाई हुई, तो बस इस अरसे के बारे में वो कौन सा वक्त था, सिर्फ ये मालूमात मुझे चाहिए थी। बहुत शुक्रिया जनाब। अगली कॉल ले लूँ या आप? एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात कर रहे हैं? मैं आमिर मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ। जी आमिर भाई फरमाइए। जी माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ ने हदायत चैनल पे एक मौलाना साहब बता रहे थे कि जो हमारे आशूरा का जो दिन है, जिस दिन करबला में होता है, हमें भी उसी दिन ही करना चाहिए। क्या ये कंफर्म करना चाहती है मेरी वाइफ कि क्या ये मालूमात ठीक है कि नहीं? बहुत शुक्रिया जनाब। मैं चाहूँगा कि रज़ा साहब ने जो पहले सवाल किया था जनाब चौथे इमाम के सिलसिले में, क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कैद में थे और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में थे 12 को, वहाँ से आप बएजाज़ इमामत तशरीफ़ लाए। हमारे अइम्मा अतहार मजबूर नहीं है। कल आपने जिक्र किया था जी हाँ। वो बएजाज़ इमामत आए थे, जिस तरह इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बएजाज़ इमामत बाकायदा घर तशरीफ़ लाए थे, जिस तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम बएजाज़ इमामत मदाइन गए थे और सलमान का जनाजा पढ़ के वापस आए थे। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने साल के बाद नहीं बल्कि 2 दिन के बाद तीसरे रोज यानी सोम के दिन 12 के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शुहदा को दफन फरमाया। अलबत्ता इमाम हुसैन का जो सर था वो पाक सर 1 साल के बाद 1 साल प्लस के बाद इमाम ने जसद मुताहर के साथ ही दफन फरमाया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बाकी सर शाम में रह गए और इमाम हुसैन का सर साथ ले आए। और इसके बाद आमिर साहब ने अभी जो सवाल किया है ये आशूरा के सिलसिले में, तो वो भी इसका भी अगर आशूरा का असल में आपने अपने हॉरिजन का ख्याल रखना है, इसमें कोई शक नहीं कि जिस दिन वहाँ आशूरा होता है आप गम करें, और अगर आपका 1 दिन का डिफरेंस आ रहा है तो जाहिर है आप जो अपने मरासिम बजा लाएंगे वो अपने उफक के मुताबिक बजा लाएंगे। मौलाना मोहतरम ने भी यही बताया होगा, शायद इनके समझने में ज़रा मुश्किल हो। बेशक माशाअल्लाह जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम आप इस वक्त देख रहे हैं बज़्म गम, और बज़्म गम में जो है वो इस वक्त सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है। नाज़रीन रात गए तक ये प्रोग्राम होता है और आप माशाअल्लाह आप इस प्रोग्राम के अंदर जैसे आपने देखा कि कॉल्स मुसलसल ली जा रही थी, एक ना रुकने वाला सिलसिला है जो कॉल्स का है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने जो उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं वो भी डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है स्पेशली मुहर्रमुल हराम और करबला के वाक़यात के सिलसिले में जो सवालात हैं जो कि आपके जहनों में उभरते रहते हैं और मजालिस में आप जो सुनते रहते हैं, और उसके बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो ख़तीब के सुन के आपके पास जो कुछ आप जो है वो इश्यूज़ होते हैं वो आप डिस्कस आपने किए, और इसी तरीके से जो है वो हमारा प्रोग्राम जो है वो इस दफ़ा हमने मुहर्रमुल हराम का ये एक पैटर्न हमने बनाया। बहुत आपने पसंद किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जैसे कॉल्स देख रहे हैं, एक लामुतनाही सिलसिला है जनाब के जो मुसलसल हो रहा है, इसमें आप माशाअल्लाह, और ज़ाहिर बात है कि आप लोग
پریشان بھی ہیں، بہت سارے مومن مومنات جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں بیماریوں کی وجہ سے، نوکریاں نہ ملنے کی وجہ سے، اور اس میں ہمارے آج کے پروگرام میں اسپیشلی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے کچھ وظائف بھی آپ کو بیان فرما دی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ وظائف جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنے پاس نوٹ کیجئے، اور جو نوٹ نہیں کر سکے وہ صبح 8 بجے ہمارا پروگرام دوبارہ دیکھیے، کیونکہ اس کی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ 8 بجے ہوگی، تو وہ اس پروگرام کے توسط سے انشاءاللہ تعالی آپ کی جو پریشانیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں وہ دور ہوں گی انشاءاللہ تعالی، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جو شرعی آپ کی حاجات ہیں وہ مولا کرم سے جو ہے دور ہوں، تو ہمارے ڈاکٹر صاحب کے حق میں اور ساتھ ہی ساتھ ہدایت ٹیلی ویژن کے حق میں ضرور دعا فرمائیے گا۔ میں چاہوں گا کہ ایک آدھ کال ہم اور لیں، تاکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ آج کے دن کے حوالے سے اس پروگرام کو ہم ختم بھی کریں گے، ہمارے پاس ابھی کچھ وقت درکار ہمارے پاس موجود ہے، تو ایک آدھ کال لے لیتے ہیں جناب۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بول رہا ہوں، اور ایک تو میں نے گزارش کی تھی کہ پھر وظیفہ امام زمان علیہ السلام کی سیاحت کا میں وہ اب سوال میں وہی پوچھنے والا تھا ڈاکٹر صاحب جی۔ ایک مولانا صاحب نے مجھ سے بات ہو رہی تھی کہ جب امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور دنیا جو ہے وہ دوبارہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر واپس آنے لگے گی، تو قیامت جو آئے گی وہ امام زمان علیہ السلام کی شہادت پہ آئے گی، تو کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ آخری میں ظالم ہی جیت جائیں گے؟ یہ پینٹنگ مجھے بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ پہلا تو ایک وظیفہ جس سے زیارت امام زمانہ کی، امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ لمبے چوڑے وظائف ہی کیے جائیں۔ کچھ لوگ غسل زیارت امام زمانہ کر کے 40 دن میں مل گئے، واہ، کچھ دعائے ندوہ پڑھ کے 40 دن زیارت سے شرف یاب ہو گئے، کچھ نے دعائے عہد پڑھی اور وہ امام کی خدمت میں پہنچ گئے، کچھ نے 2 رکعت نماز امام زمانہ پڑھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ والی، اس کے ذریعے مل گئے، کچھ نے استغاثہ حجتیہ پڑھا، اس کے ذریعے مل گئے، کچھ نے خمس دیا علی بغدادی وغیرہ نے، وہ مل گئے، کچھ لوگ راستہ حج کا بھول گئے، سید رشتی، ان کو امام زمانہ نے اپنے سواری پہ بٹھا کر گمشدہ قافلے تک پہنچا دیا، کچھ نے طواف کے دوران امام کو دیکھ لیا، کچھ نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے موقع پہ امام کو دیکھ لیا، کچھ عاشور کے دن امام کی خدمت میں مشرف ہو گئے، کچھ 15 شعبان کو امام کی خدمت میں مشرف ہو گئے۔ اس سلسلے میں تو ہزاروں ایسے وظائف اور اعمال ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ میرے ایک دوست تھے ڈاکٹر غلام حسین لاکھانی، انہوں نے بعد میں اپنا نام رکھ لیا تھا میں سمی، یہ قم میں تھے بڑا عرصہ، کراچی سے تعلق تھا، خوجہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بیٹے بھی آج کل عالم ہیں، مولانا شبیر میسمی، مجیر میسمی میرے شاگرد بھی ہیں، سجاد میسمی ان کے بیٹے ہیں، مصدق ان کے بیٹے ہیں، بہت مشہور فیملی ہے مصدق لاکھانی وغیرہ۔ ان سے میں نے پوچھا تھا ارلی 80s میں کہ آپ نے امام زمانہ کی زیارت کی، تو مرحوم نے مجھے بتایا کہ میں نے وہ اعمال کیے ایک ساتھ جو شب چہار شنبہ میں سے شنبہ کے دن اور چہار شنبہ کی رات کو مسجد سہلہ میں کیے جاتے ہیں۔ تو آخری شب چہار شنبہ کراچی میں میرے بیسمنٹ میں امام تشریف لائے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ امام کوئی عراقیوں یا ایرانیوں کے رشتہ دار ہے اور ہندوستانی پاکستانی ان کو نہیں مل سکتے۔ کیا بات، ہمارے جناب تھے لکھنؤ سے، جی قبلہ سید حسین لکھنؤ سے، ابن حسن کربلائی کے والد، انہوں نے امام کی خدمت میں شرف یابی حاصل کی تھی۔ علامہ آیت اللہ حسین بخش جاڑا ہمارے وطن کے تھے، وہ امام کی خدمت میں شرف یاب ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں آپ امام سے محبت کا سلسلہ کردار و عمل کی پختگی سے اور امام سے عشق رکھ کے، امام کے کاز میں مدد کر کے برقرار رکھے، امام ملیں گے۔ باقی رہی بات کہ امام شہید ہوں گے، یہ درست ہے، ساری دنیا سے ظلم ختم ہو جائے گا، مگر ایک ظالم عورت پھر بھی رہے گی جو امام کو شہید کرے گی، اسی لیے قیامت کے دن یوم عدل مقرر ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور ناظرین، پروگرام آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں
بزم غم. اور میں چاہوں گا کہ چند الفاظ آج کی رات کے حوالے سے اگر آپ بیان فرما دیجئے تاکہ ہم اپنا پروگرام جو ہے اس کا اختتام فرمائیں. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عامر رضوی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کو سلامت رکھے. اور ہدایت ٹی وی کی جو انتظامیہ ہے سب خدمت گزاران کو اللہ جزائے خیر دے, اور جہاں جہاں ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام امام بارگاہوں کی انتظامیہ کو, خاص طور پہ جہاں جہاں ہماری آواز جا رہی ہے, مومن مومنات جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے کالز کیے, اللہ سب کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ غم کے دن ہیں اور ہم رونے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. میں مصائب کے بیان سے قبل ایک واقعہ آپ کی خدمت میں ڈاکٹر صاحب کے پروگرام کے توسط سے عرض کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ یہ یاد رہے گا. آج سے لگ بھگ کوئی 9 سال پہلے کی بات ہے. کربلا میں 79 لوگ تھے ہم قافلے کے. خوجوں کا یہ قافلہ تھا, غیر خوجہ مجھ جیسے بھی اس میں کچھ شامل تھے. حاجی شمس اس قافلے کے سالار تھے. میں نے وہاں پر حاجی شمس کے کہنے پر انگلش میں مجلس پڑھی امام حسین علیہ السلام کے پاک روضے پر. جزاک اللہ. اس کے بعد اردو والوں نے کہا تھوڑا سا اردو میں بھی پڑھیں. اردو میں پڑھ ہی رہا تھا کہ کچھ ایرانی آ گئے. انہوں نے کہا آغا اگر فارسی میں دونی در فارسی ہم ذکر شہادت مظلوم کربلا بگو. میں نے فارسی میں پڑھا. پھر مجھے کچھ عراقی آ کے ملے. انہوں نے کہا شیخ ایچی بالعربی, عربی میں کچھ بولو. تھوڑی عربی میں تقریر کی, مسائل پڑھے. 5ویں قوم تہمت باندھے ہوئے سرائکی والوں کی. ماشاءاللہ. انہوں نے کہا کہ سائیں اگر تجھے سرائکی آتی ہے تو نیاز حسین امام کی شہادت کے 2 بند سنا. میں نے خجالت محسوس کی مادر حسین سے کہ کہیں وہ یہ نہ کہے کہ تو نے فخر کیا اور میرے بیٹے کا ذکر سرائکی میں نہیں کیا. تو میں نے سرائکی میں بھی الحمدللہ امام پاک کے شہادت کے جملے پڑھے. اس سارے پروسیس میں میرے خیال میں آدھے گھنٹے سے 35 منٹ کا ٹوٹل وقت لگا ہوگا. چھوٹی چھوٹی مجالس تھی. جب مجلس ختم ہوئی تو ڈاکٹر صاحب یقین فرمائے 79 لوگ تو اس کے گواہ ہیں کہ ایسے لگا جیسے چھت رو رہی. سید عبد الرؤوف حسینی چیف خادم روضہ امام حسین کا دوڑتا ہوا میرے پاس آیا, رونے لگ گیا. اس نے کہا شیخ تو نے کیا پڑھا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ پورا حرم رو رہا ہے. اس پر میں نے امام حسین کی خدمت میں ایک گزارش کی کہ مولا اگر آپ کو یہ میری خدمت قبول ہے تو آج مہربانی فرمائیے اپنی طرف سے کوئی ہدیہ عطا کیجیے تاکہ مجھے یقین ہو. میں تمام پڑھنے سننے والوں سے کہوں گا یہ دن بڑی استجابت کے دن ہے. مادر حسین نکل چکی ہے پرسہ وصول کرنے کے لیے. آپ یقین فرمائیں کہ جب یہ میں نے گزارش کی تو سید حسینی نے مجھے کہا کہ شیخ تو نے گھر نہیں جانا, تو نے ہوٹل نہیں جانا. وہ 2 تسبیحاں اٹھا کے لے آیا اور اس نے کہا یہ 2 تسبیحیں وہ ہیں کہ جو امام حسین کی کچی قبر پر صدیوں پڑی رہی. ان میں سے ایک تسبیح تو اڑ گئی اور ایک تسبیح آج بھی میرے پاس موجود ہے. میں وہ تسبیح لے کے باہر نکلا اور میں نے کہا مولا آج تو ہمارا اس وقت دیر ہو گئی ہے تسبیح کے انتظار میں. ہوٹل کا مطبخ کچن بند ہو چکا ہوگا, تو آج نیاز حسین آپ کھلائیں اور ایرانی چلو کباب کی نیاز آج کھلائیں. یقین فرمائیں جب میں ہوٹل پہنچا بنگالی نے دروازہ کھولا اور بنگالی نے مجھے کہا بابا تو کہاں گیا تھا, تیرا رشتہ دار آیا تھا اور تیرے لیے وہ کھانا لایا تھا. میں نے کہا کون تھا؟ کہا اس نے کہا میں اس کا رشتہ دار ہوں. کھانا میں نے جناب ڈاکٹر صاحب جب آ کر کچن میں دیکھا تو ایسے بھاپ نکل رہی ہے ایرانی چینو کباب. جب کباب گنے تو 79. یہ امام حسین کے نیاز تھی جو امام حسین نے خود بھجوائی تھی کسی میرے رشتہ دار کے ذریعے. تو آپ بھی امام حسین علیہ السلام کے ذکر پاک میں یقین رکھیں
उनकी बारगाह में ज़रूर जो पर्चे आप लगाएंगे वो पूरे करेंगे। आज एक कारवान इमाम हुसैन करीब है, बल्कि अगर इराक के वक्त के मुताबिक तो देखा जाए तो आज इमाम हुसैन का कारवान करबला में पहुंच चुका है। 2 को कारवान हुसैन करबला में पहुंचा। जब इमाम करबला में पहुंचे तो बनी असद को बुला भेजा। बनी असद एक कबीला था जो ज़रा दूर रहते थे, बिल्कुल करीब नहीं थे, बस्ती थी एक गाजरिया नाम की। बनी असद के लोगों को बुलाया और बुलाकर ज़मीन खरीद की 60,000 दिरहम में, 4 मुरब्बा मील अराजी खरीद की, बैनामा लिखवाया ज़ाहिर अली अकबर अलैहिस्सलाम के नाम। और साथ में इमाम हुसैन ने कहा मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए दफन के लिए, बाकी जगह तुम्हें देता हूँ, कुछ शर्तें हैं। शर्त यह है कि जब कोई मेरा ज़वार हमारी कब्रों का निशान पूछता हुआ यहाँ पहुँचे तो उंगली पकड़ के हमारी कब्रों पे पहुँचा देना। और एक और शर्त ये बताई कि 3 दिन तक हमारे ज़ाहिर को मेहमान रखना। और तीसरी शर्त ये कही कि ऐ बनी असद, अगर देखो हमारे लाशें बेगोर कफन पड़े हैं तो हमारे लाशों को दफन कर देना। अब तुम चले जाओ, अपनी औरतों को भेज दो। जब औरतें आई, इमाम हुसैन ने कहा बनी असद की औरतों, अगर हुकूमत की वजह से तुम्हारे मर्द मजबूर हो तो तुम पानी के बहाने चली आना, थोड़ी थोड़ी मिट्टी हमारी लाशों पर डाल देना। अब तुम चली जाओ, बच्चों को भेज दो। जब बच्चे आए तो एक मर्तबा बच्चों से कहा ऐ बनी असद के बच्चों, अगर तुम्हारे वालिदैन मजबूर हो तो तुम अपनी अपनी झोलियों में थोड़ी थोड़ी खाक भर लेना, हम गरीबों के लाशों को दफन कर देना। सलाम हो आप पर ऐ हुसैन इब्न अली और आपके पाक अंसार पर, जिनकी लाशें 3 दिन तक तपते सहरा में बेगोरो कफन पड़ी रही। और बहन जब आशूर के दिन चली थी तो ये आरजू करके चली, भैया काश वतन होता तो मैं आपका कफन जरूर मांग के लाती। भैया आपकी लाश से जा रही हूँ, आपकी लाश को बेकफन देख के जा रही हूँ। मेरे बुजुर्ग भाई दोस्त अल्लामा नसीम अब्बास रिजवी जो कल इंतकाल कर गए, ये जुमला पहले मैंने उनसे सुना था। बैतुल क़ाइम न्यू जर्सी में सैयदजादे ने कहा था कि बीबी ज़ैनब ये कह के गई, भैया आपकी लाश को बेकफन देखा है, आपकी लाश की बेकफनी का इतना प्रचार करूंगी कि घर घर में अब कफन करबला होगा, कफन नैनवा होगा। अज़्ज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे थे बज़्म गम, जहाँ हमारे साथ डॉक्टर सखावत हुसैन संदरालवी साहब मौजूद थे और आपके सवालात का ऐसे तरीक़े से जवाब दिया। इंशाअल्लाह ताला कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे एक नया प्रोग्राम लेके इंशाअल्लाह ताला। ज़िंदगी बखैर। रात ठीक 12 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू होगा जो रात गए तक जारी रहेगा। आपसे गुजारिश है कि जिन हज़रात ख़वातीन हज़रात की जो कॉल आज इतने बिज़ी होने की वजह से लाइन जो नहीं ली जा सकी, और इसके अलावा और बहुत सारे दूसरे जिन्होंने आज प्रोग्राम पहली मरतबा देखा है वो अगर चाहें तो कल इंशाअल्लाह ताला हम फिर 12 बजे जो है ये महफिल जाएंगे। इंशाअल्लाह ये फ़र्श-ए-ग़म एक मरतबा फिर भी जाई जाएगी और आपके सामने जनाब डॉक्टर सखावत हुसैन संदरालवी साहब और ये बंदा हक़ीर जो है वो एक मरतबा फिर मौजूद होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला कल फिर आपसे गुजारिश होगी कि आप इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा, हिदायत टेलीविज़न को देखिएगा। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।